السلام علیکم۔ فضا میں ایک نو کا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ تیز دھوپ ہر شے کو جھلسائے دے رہی تھی۔ اس پر متضاد یہ ہوا کہ ہوا بھی بند ہو گئی، جس کے باعث حبس سا پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود موسم کی سختیوں سے بے پرواہ چند لوگوں کی منتظر نگاہیں بادلوں سے پاک نیلے آسمان کی وسعتوں میں جمی ہوئی تھیں۔ دفتن کوئی اعلان ہوا۔ ان لوگوں نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی سمت دیکھا، لیکن پھر اس طرح سر ہلا کر دوبارہ آسمان کی سمت دیکھنے لگے جیسے انگریزی میں ہونے والا اعلان لفظ با لفظ ان کی سمجھ میں آ گیا ہو۔ کچھ دیر بعد فضا میں ایک تیز گونج سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ کی عمارت میں ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ عمارت سے باہر کھڑے یہ لوگ اشتیاق آمیز اور محبت بری نظروں سے اس بڑے دروازے کی طرف دیکھنے لگے جہاں سے چند لوگ باہر آ رہے تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، مقامی بھی تھے اور غیر مقامی بھی، لیکن ان میں وہ نہیں تھا جس کے لیے ان کی آنکھیں سالوں سے سراپا انتظار بنی ہوئی تھیں۔ ان کے سرخ و سفید چہروں پر مایوسی کے سائے پھیلنے لگے اور منتظر آنکھوں کے دیپ بجھنے لگے، لیکن ان کے درمیان کھڑا ایک عمردار شخص ابھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ اس کی تجربہ کار نگاہیں ہر چہرے کو ٹٹول رہی تھیں، پھر وہ نگاہیں ایک بلند قامت اور جاذب نظر نوجوان کے چہرے پر گویا جم کر رہ گئیں، جو ایک انگریز لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے متلاشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ لڑکی کی نگینوں کی طرح چمکتی نیلی آنکھیں بھی ہر شے، ہر چہرے کا دلچسپی اور اشتیاق سے جائزہ لے رہی تھیں۔ عمر رسیدہ شخص چند لمحے تک نوجوان کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا رہا، اور پھر بے اختیار اس کے ہاتھ پھیل گئے اور وہ تیزی سے نوجوان کی جانب لپکا۔ وطن واپسی مبارک ہو راول خانہ، وہ دور سے چلاتے ہوئے بولا۔ نوجوان نے چونک کر روایتی لباس پہنے بوڑھے آدمی کو دیکھا، جس کے پیچھے اسی جیسے چند مسلح افراد اور بھی تھے۔ ایک لمحے کے لیے نوجوان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا بھاری ہاتھ لڑکی کی نازک گرفت سے آزاد کرا لیا، لیکن پھر بوڑھے کے عقب میں آنے والوں کا جائزہ لے کر اس کی آنکھوں کی چمک مفقود ہو گئی۔ کیا صرف تم لوگ ہی آئے ہو؟ وہ بوڑھے کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سرد مہری سے بولا۔ بوڑھے کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی چیز اس کے اندر ٹوٹ کر رہ گئی ہو۔ میں سالار خان ہوں، راول خان، تمہارا سالار بابا، وہ بھررائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس کے ہاتھ اب بھی پھیلے ہوئے تھے، اس امید پر کہ شاید راول خان کہا مارتے ہوئے اس کے سینے سے لگ جائے اور کہے کہ سالار بابا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میں بھلا تم ایسے اتالیق کو بھول سکتا ہوں جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے میرے معصوم ہاتھوں کو بندوق سے آشنا کیا، جس نے میرے پردیس جانے پر میری ماں سے زیادہ آنسو بہائے تھے۔ لیکن نوجوان کی سرد مہری یوں ہی برقرار رہی، اور بوڑھے سالار خان کے ہاتھ بے جان انداز میں پہلو میں گر گئے۔ کیا صرف تم لوگ مجھے لینے آئے ہو؟ راول خان نے پھر پوچھا۔ ہاں خانہ، صرف ہم لوگ، وہ بجھے بجھے لہجے میں بولا۔ ہوں، اس کا مطلب ہے کہ سردار زارق خان کو میری آمد کی کوئی خوشی نہیں ہوئی، ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ چلو، راول خان نے آہستہ سے کہا، اور پھر پلٹ کر لڑکی کے بازو میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، آؤ جانم۔ سالار خان کے پورے بدن میں جھرجری سی پیدا ہو گئی، کسی غیر عورت کا لمس، وہ بھی اس کھلے انداز میں۔ پہاڑوں میں ناقابل معافی جرم تھا، اور پھر یہ عورت کون ہے؟ اس کا دل چاہا کہ راول خان کا گریبان پکڑ کر اسے پیچھے گھسیٹ لے، پہلے دو تھپڑ رسید کرے اس کے چہرے پر، پھر پوچھے کہ یہ سفید بندریا کیا عورت نہیں ہے؟ لیکن وہ ہمت نہ کر سکا، کیونکہ یہ اس وقت کی بات تھی جب راول خان ایک دبلا پتلا لڑکا تھا۔ سالار خان نے دوران تربیت اس پر سختی بھی کی تھی، اسے خانم کی اجازت حاصل تھی، لیکن اب راول خان کا بدن اس سے کہیں زیادہ چوڑا اور مضبوط تھا۔ اس کے ہاتھ شیر کے پنجوں کی مانند تھے۔ اسے افسوس ہونے لگا، وہ اپنی محبت کی دیوانگی میں چلا آیا تھا۔ راول خان کا پیار اسے گھسیٹ لایا تھا، ورنہ اسے بھیجا نہیں گیا تھا، اور اب اسے اپنی اس حماقت پر رنج تھا۔ سیاہ رنگ کی لینڈ روور کے دروازے کھل گئے، ڈرائیور ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ راول خان اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ اندر جا بیٹھا۔ دوسرے لوگوں کو بھی اسی لینڈ روور میں بیٹھتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمودار ہوئی تھیں، لیکن وہ خاموش رہا، اور لینڈ روور سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔
یہ لوگ انگلش جانتے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، راول خان نے جواب دیا۔ راول خان، کیا یہ سب کچھ تمہارے خیالات سے مختلف نہیں ہے؟ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا شاندار استقبال ہوگا، لیکن یہاں تو تمہارے خاندان کا کوئی فرد بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ میرے خیالات سے مختلف ہے۔ وجہ ابھی نہیں بتا سکتا۔ میں بتا سکتی ہوں خان، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں جوزفائن، ابھی میں کچھ نہیں جاننا چاہتا۔ راول خان بھاری لہجے میں بولا اور لڑکی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ لینڈ روور طویل سفر کر کے پہاڑوں میں داخل ہو گئی اور پھر ایک گنجان آبادی کے آخری سرے پر رک گئی۔ یہاں تقریباً 20 مسلح قبائلی اپنے روایتی لباس میں ایک قطار میں گھوڑوں کی لگامیں پکڑے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک شاندار سفید گھوڑا زین سے مرصع موجود تھا۔ سالار خان نیچے اتر آیا۔ راستے میں اس نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک خوف اور تشویش نمایاں رہی تھی۔ کیا بات ہے سالار خان؟ راول خان نے پوچھا۔ یہاں سے گھوڑوں پر چلنا ہوگا راول خان، سردار نے خلط بھیجی ہے تمہارے لیے۔ سالار خان نے اشارہ کیا اور قطار میں کھڑے دو آدمی چاندی کے چوڑے تھال ہاتھوں پر اٹھائے سامنے آ گئے۔ ایک تھال میں خوبصورت مقامی لباس سجا ہوا تھا، تو دوسرے میں بندوق اور کارتوسوں کی پیٹی رکھی ہوئی تھی۔ یہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو جاؤ راول خان۔ راول خان نے ان تمام چیزوں کو ایک نگاہ دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، یہ تمام چیزیں میں نے شکریہ کے ساتھ قبول کیں سالار خان، انہیں گاڑی میں رکھ دو اور تم لوگ گھوڑوں پر ساتھ چلو۔ سالار خان ٹھٹکا، پھر جی چاہا کچھ کہے، لیکن پھر دوسروں کی طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے خاموشی سے حکم کی تعمیل کی تھی، لیکن وہ خود یہاں سے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ سفید گھوڑے کی پشت خالی رکھی گئی تھی۔ لینڈ روور پھر چل پڑی۔ 24 گھوڑے اس کے اطراف میں دوڑ رہے تھے۔ آگے چل کر لینڈ روور ایک درے میں داخل ہو گئی۔ جوزیفائن دلچسپ نگاہوں سے ان سرسبز و شاداب پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری زمین بہت خوبصورت ہے خان، خوابوں کی جنت کی مانند۔ مجھے یہ مناظر بہت پسند ہیں۔ شکریہ ہنی، میری بستی دیکھو گی تو اور خوشی ہوگی، راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ درہ عبور ہو گیا۔ اس کے بعد کا سفر کسی قدر دشوار گزار تھا، اس لیے لینڈ روور کی رفتار سست ہو گئی۔ پھر چند گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک وسیع و عریض میدان نظر آیا، جس میں چند یادگاریں بنی ہوئی تھیں۔ میدان کے بائیں سمت قبرستان تھا۔ یادگاروں پر چونا کیا گیا تھا اور ان کی سفیدی زمین پر عجیب تاثر چھوڑتی تھی۔ اس میدان کا اختتام ایک سلسلہ کوہ پر ہوتا تھا، جو حد نگاہ چلا گیا تھا۔ اطراف میں جنگل بکھرے ہوئے تھے۔ پہاڑی دیوار میں انسانی ہاتھوں کا رہین منت ایک بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا، اور اسی سوراخ کے سامنے لاتعداد انسان کھڑے ہوئے تھے۔ جو ہی گھوڑے میدان میں داخل ہوئے، دفعتاً فائرنگ ہونے لگی۔ فائرنگ کے دھماکے گونجے تو جوزفائن خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کیا ہے خان؟ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، میرا خیال غلط تھا۔ خان زارق نے یہاں میرے استقبال کا بندوبست کیا ہے۔ یہ فائرنگ میری آمد پر خوشی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اوہ، کوئی گولی تمہاری طرف نہ بھٹک آئے خان، ہوشیار رہو، جوزفائن نے کہا۔ راول خان کچھ نہ بولا۔ فائرنگ شدت اختیار کر گئی تھی۔ شیر کو قبیلے کا سردار راول خان کا بھائی شیر دل زارق خان ہونٹوں پر محبت آمیز مسکراہٹ سجائے ایک گھوڑے کی پشت پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا، اور اس کے اطراف میں کھڑے لوگ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ زارق خان کی نگاہیں سفید گھوڑے کو تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اسے سفید گھوڑا نظر آ گیا، لیکن اس کی پشت خالی تھی۔ زارق خان کی کوہنی گھوڑے کی پشت سے ہٹ گئی۔ دلیر بابا، اس نے برابر کھڑے ایک بوڑھے کو مخاطب کیا۔ خانہ، بوڑھے نے جھک کر کہا۔ راول خان گھوڑے پر نہیں ہے، خیر تو ہے؟ خدا خیر کرے خانہ، یہ گاڑی تو نہیں آنی چاہیے تھی، بوڑھے دلیر خان نے کہا۔ زارق خان کسمسایا۔ جی چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دوڑ جائے، لیکن لینڈ روور قریب آ چکی تھی۔ وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ بالآخر تمام گھوڑے اور گاڑی قریب آ گئی۔ زارق خان نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فائرنگ رک گئی۔ تب وہ بےتابی سے آگے بڑھا، لیکن اسی وقت راول خان لینڈ روور سے اتر کر اس کی طرف آ گیا۔ اسے فرنگی لباس میں دیکھ کر زارق خان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔
خانِ خانہ کی خدمت میں سلام۔ راول خان نے کہا تو بے اختیار زارق خان کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ راول خان اس کے سینے سے لگ گیا، لیکن اس کے انداز میں گرم جوشی نہیں تھی۔ اوئے راول خانہ، تو میرے قد سے بھی اونچا نکل گیا۔ اوئے بابا دلیر خان، دیکھو، یہ سوکھا سڑا راول خان ہے، میرا بھائی، میرا بیٹا۔ اوئے راول خان، زارق خان شدت محبت سے پھر اس سے لپٹ گیا۔ پیار اور جذبات میں وہ بھول گیا کہ راول خان نے اس کی بھیجی ہوئی خلعت نہیں پہنی ہے، اس کے روانہ کیے ہوئے سفید گھوڑے پر سفر نہیں کیا ہے، جو محبت اور دوستی کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ مادر کہاں ہے بھائی؟ راول خان نے پوچھا۔ او ولایتی بندر، کیا وہ مجمع عام میں آ جائیں؟ چل، وہ محل میں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، تم چلو، میں گاڑی میں۔ کیا تم گھوڑے پر بیٹھنا بھول گئے راول؟ او نہیں بھائی، گاڑی میں میری بیوی ہے۔ جوزیفائن، باہر آ کر میرے بھائی کو سلام کرو۔ راول خان نے گاڑی کی طرف مڑ کر کہا، اور زارق خان کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں لینڈ روور پر جم گئیں۔ جوزیفائن خوبصورت گلابی سکرٹ میں ملبوس بڑی نزاکت سے نیچے اتری۔ اس کے کھلے ہوئے بازو اس کے سکرٹ کے رنگ سے ہم آہنگ تھے۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے زارق خان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زارق خان سرد نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جوزیفائن کا ہاتھ چند لمحات پھیلا رہا۔ مجمع پر ایسا سکوت طاری تھا جیسے سب پتھر کے ہو گئے ہوں۔ پھر جوزیفائن نے گہری سانس لے کر ہاتھ نیچے گرا لیا اور پھر سکڑتے ہوئے بولی، اب کیا کروں خان؟ آؤ، راول خان نے کہا اور لینڈ روور کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حویلی چلو، راول خان نے حکم دیا۔ گاڑی مجمع کے درمیان سے گزرتی ہوئی پہاڑی درے میں داخل ہو گئی تھی۔ بوڑھے دلیر خان نے زارق خان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ایک سمجھدار سردار کو جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینا ہوتا ہے خانہ۔ تمہاری جنت میں سانپ گھس آیا ہے۔ ہوش نہ کھونا، حالات کا مقابلہ کرنا۔ زارق خان چونکا، اور پھر وہ بھی سیاہ گھوڑے پر سوار ہو کر درے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے لوگ اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ سر سے پاؤں تک سفید لباتے میں ملبوس، جھریوں سے پر سفید چہرے کی مالک خانم کی آنکھیں دور خلاؤں میں گھور رہی تھیں۔ سلیپنگ گاؤن میں ملبوس راول خان ایک کرسی پر بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، ہر دیس کی اپنی ریت ہوتی ہے مادر، اور پھر میں نے زندگی کے 15 سال ولایت میں گزارے ہیں۔ میں نے وہاں کی فضا میں ہوش سنبھالا ہے۔ میں ایک جاہل پہاڑی کیسے رہ سکتا تھا؟ فرنگی عورت کو بیوی بنا کر لانا بھی ضروری تھا۔ خانم نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جوزیفائن بہت اچھے خاندان کی لڑکی ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ۔ میں نے اسے بہت سے خواب دکھائے ہیں مادر۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ میرا دیس سادہ لوح انسانوں کا دیس ہے۔ ہم دونوں مل کر انہیں تہذیب کی روشنی دیں گے، ہم ان کے مسائل دور کریں گے۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ یہاں ہمیں محبتیں ملیں گی، لوگ ہماری عزت کریں گے۔ لیکن کیوں کہا تو نے اس سے یہ سب کچھ؟ ہماری اپنی رسمیں ہیں، رواج ہیں، صدیوں سے ہم ان رسموں کو نبھا رہے ہیں۔ اور وہ فرنگن جانتا ہے، جب یہ فرنگی ہمارے وطن پر قابض تھے تب بھی ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ان پہاڑوں میں گھستے۔ وہ جب بھی یہاں اپنے مذموم ارادے لے کر آئے، لاشوں کی شکل میں واپس گئے۔ تیرے اجداد فرنگیوں کے خلاف جنگ کرتے آئے ہیں، اور تو نے ایک فرنگن کو ہماری عزت بنا دیا، جھکا دیا تو نے ہمیں اس کے سامنے، جھکا دیے تو نے ہمارے سر ان کے سامنے جو ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جوزیفائن میری بیوی ہے، کسی فوج کی سالار نہیں جو پہاڑوں میں لڑنے آئی ہو۔ وہ 3 سال سے میری بیوی ہے، انسان ہے، ایک اچھی انسان جو آپ سے محبت کرے گی، جو آپ کو سفید چہروں کی آڑ میں سیاہ دل رکھنے والے ان فرنگیوں کو یہ پہاڑ خوب پہچانتے ہیں۔ راول خان، کیا تو نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی؟ یہ صرف ہمارے دشمن ہو سکتے ہیں، دوست نہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ میری بیوی ہے مادر۔ میں نے اس سے شادی کی ہے، اور میں اس محل میں اس کا حق چاہتا ہوں۔ سب لوگوں کا رویہ، زارق خان کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا ہے تم دیکھ رہی ہو۔ 26 گھنٹے گزر چکے ہیں زارق خان مجھ سے بستی کے باہر ملے، اور اس کے بعد سے اب تک نہیں ملے۔ بھابھی کی شکل نہیں دیکھی میں نے، کسی نے جوزیفائن کو منہ نہیں لگایا، تم نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہے مادر۔ تو نے اس سے شادی کی ہے؟ ہاں،
اور ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہوا۔ میں اچانک اسے آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ یہی رسمیں ہیں ان پہاڑوں کی۔ میں ساری رسمیں بھول گیا ہوں مادر۔ میں نے دوسری فضا میں سانس لیے ہیں۔ میں نے وہ مسلمان ہے؟ خانم نے پوچھا۔ نہیں، عیسائی ہے۔ مسلمان نہیں ہوئی وہ؟ میں نے اسے مجبور نہیں کیا۔ پھر شادی کیسے ہوئی اس سے؟ نکاح ہوا تھا تمہارا؟ شادی دو انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کا نام ہے مادر۔ اس میں خدا کو گواہ بنا لیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی خدا کو گواہ بنا لیا تھا۔ اس نے گاڈ کہا تھا اور میں نے خدا۔ اہل کتاب ہے وہ مادر، اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ افسوس میں اتنا نہیں جانتی۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں تجھے ولایت بھیجنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ سب بھی زارق خان کی ضد تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کرنا مادر۔ اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے بھائی کو میری واپسی کی امید نہ ہو۔ وہ راول خان، خانم پر جلال انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ راول خان نے سگار کا گہرا کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، دل بدگمانیوں کا گھر ہے مادر۔ زارق خان سے کہو اپنا رویہ تبدیل کر لیں، جوزیفائن کو اس کا مقام دیں۔ اس محل میں انہیں بھابھی دلربا کے برابر جگہ ملنی چاہیے، ورنہ حالات بگڑتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے طور پر زندگی گزارنے کا حق رکھتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس شادی کو میری غلطی کہتے ہو تو بس ایک ہی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، اسے برداشت کر لیا جائے۔ تو واپس چلا جا راول، جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔ نہیں مادر، اس طرح میرے خلاف سازش مکمل ہو جائے گی۔ یہ زمینیں، یہ علاقہ، یہ قبیلہ صرف زارق خان کا نہیں ہے، سرداری میرے باپ کا ورثہ ہے۔ اس میں میرا حق ہے اور میں اس حق کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ زارق خان سردار ہے، 4 بیٹیاں ہیں اس کی۔ افسوس وہ بیٹے سے محروم ہے، لیکن اس کے بعد میری باری ہے اور میری اولاد اس قبیلے کی سردار ہوگی۔ یہ حق ہے میرا اور مجھے حق حاصل کرنا آتا ہے۔ راول خانم کا بدن کانپنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ میں نے وہ کہا ہے مادر جو حقیقت ہے۔ لوگ میرے بارے میں کس طرح سوچ رہے ہیں؟ کیا مجھے اس سے خوشی ہو رہی ہے؟ میں بھی تو اپنے گھر میں آخر خوش ہونا چاہتا ہوں۔ کیا اسے ہی خوشی کہتے ہیں؟ خانم خاموشی سے آگے بڑھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ راول خان نے سگار کا آخری کش لیا اور پھر اسے ایش ٹرے میں بجھا کر وہ بھی باہر نکل آیا۔ ملحقہ کمرے میں موجود جوزیفائن سبز رنگ کے حسین لبادے میں پھول کی طرح شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ ہیلو خان، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو جوزی، پریشان نظر آ رہے ہو تم۔ ہاں، کسی حد تک جوزی۔ راول خان، تم پریشان ہو؟ میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں کہ نہ جانے تم اپنے دل میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں تمہاری بیوی ہوں خان، تمہاری پریشانی میں برابر کی شریک۔ مجھے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو سناؤ۔ راول خان نے ایک ایک لفظ جوزیفائن کو بتا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، مگر اس میں پریشانی کی کوئی بات تو نہیں ہے راول خان، تمہیں یہ سب کچھ کہنا ہی تھا۔ اب سنجیدگی سے کچھ فیصلے کرنے ہوں گے جوزی۔ ان فیصلوں میں مجھے شریک رکھو خان، میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے جوزی؟ مانو گے میری بات؟ کہو تو صحیح۔ سنو راول، حالات کا جائزہ لو، کینچلی میں چھپ جاؤ، نرم رکھو خود کو، جو دل میں ہے اسے زبان پر نہ لاؤ۔ ابتدا میں برداشت کرو، سب کچھ برداشت کرو، مگر اپنے قدم جماتے جاؤ اور قوت حاصل کرتے جاؤ۔ جب مضبوط ہو جاؤ تو صرف اپنا حق مانگ لو، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ لوگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لوگ تمہارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں جوزی۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ٹھیک ہے، تمہارے حکم کی تعمیل ہوگی۔ خانم کو چکر آ رہے تھے۔ دل راز خان کی موت کے بعد سے اب تک وہ اتنی پریشان نہیں ہوئی تھی۔ دل راز خان شیر کوہ کا سردار تھا۔ اس سے قبل اس کا باپ کوہکن خان، اور اس سے بھی قبل کوہکن خان کا باپ شیر دل خان، جس کے نام پر اس قبیلے کا نام شیر کوہ پڑا تھا۔ سرداری اس خاندان کی لونڈی تھی۔ صدیوں سے یہاں کے لوگ ان پر اعتماد کرتے چلے آئے تھے اور کسی فتنے کو سر اٹھانے کی جرت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ بھائی کی خواہش پر زارق خان نے راول خان کو ولایت بھیج دیا تھا اور آج اس کا نتیجہ سامنے تھا۔ تمام خاندانی عزت و وقار کا شرازہ منتشر ہوتا نظر آ رہا تھا۔
بجلی ٹوٹ پڑی تھی خانم پر یہ سن کر کہ راول خان نے شادی کر لی ہے۔ بڑی بے حیائی سے راول خان اس فرنگن کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ خانم منتظر تھی کہ دونوں بھائی محبت میں سرشار بازو سے بازو ملائے اس کے سامنے آئیں گے، وہ اپنے دونوں شیروں کو یکجا دیکھے گی، لیکن زارق خان اس کے ساتھ نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد ساری رات گزر گئی تھی، دن گزر رہا تھا، لیکن زارق خان نے اس سے ملاقات نہیں کی تھی، اور اب اس نے راول خان کی باتیں سنی تھیں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی وہ۔ باہر نکل کر اس نے ایک خادم سے پوچھا، زارق خان کہاں ہے؟ اپنے حجرے میں ہے خانم۔ خادم نے گردن خم کر کے کہا۔ خانم آہستہ قدموں سے ایک طرف بڑھ گئی، جانتی تھی کہ زارق خان پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سردار سے کیا بات کرے۔ پہلی ملاقات شاہ نور سے ہوئی، جو زارق خان کی بیوی تھی۔ شاہ نور ان دنوں گوشہ نشین تھی، اس سے قبل کے حالات بہت خوشگوار تھے۔ راول خان کے آنے کی خبر تھی اور اس کے ساتھ ہی اس خاندان میں ایک اور مہمان کا اضافہ ہونے والا تھا۔ پورے قبیلے میں دعائیں مانگی جا رہی تھیں کہ اس بار قدرت زارق خان کو بیٹے سے نواز دے۔ خانم پر نگاہ پڑتے ہی باحیا شاہ نور نے خانم کو احترام پیش کیا۔ زارق کہاں ہے؟ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ نرم لہجے میں اس نے ماں کو سلام کیا۔ حکم مادر، تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں زارق۔ شاہ نور نے باہر جانے کی کوشش کی۔ تم بھی بیٹھو نور، اور پھر وہ خود بھی دیوان پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کرو گے زارق؟ مجھے تمہاری رہنمائی درکار ہے مادر، میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ اس کے حضور سر جھکائے ہوئے تھا جو سچا رہنما ہے۔ باریابی کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی فیصلہ کیا؟ نہیں، ابھی راستے میں ہوں۔ فیصلہ کرو، رہنمائی کرو مادر، بہت الجھ گیا ہوں میں۔ کاش ہم بستی کے کوئی چھوٹے زمیندار ہوتے، کاش سرداری کا بوجھ ہمارے شانوں پر نہ ہوتا، ہم اس کی خوشی اپنا لیتے۔ اگر ہمیں شیر کوہ میں قبول نہ کیا جاتا تو کوئی دوسرا قبیلہ آباد کر لیتے، مگر مادر اب صورتحال زیادہ پیچیدہ ہے، سر جھک گیا ہے ہمارا، مجھے جرگہ طلب کرنا ہوگا، خاموش نہیں بیٹھ سکتا، سرداری کسی اور کو سونپ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ میری رہنمائی کرو مادر، مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اب ایک بے حیا بے پردہ فرنگن شیر کوہ کی وادیوں پر راج کرے گی، کیا صدیوں کی رسمیں پامال نہ ہو جائیں گی؟ تم جانتی ہو مادر، ہم فرنگیوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے سائے کو پہاڑوں پر نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن اب ایک فرنگن کی اولاد سردار کا خاندان کہلائے گی، ہمارے خون میں فرنگی خون شامل ہو جائے گا۔ تم جانتی ہو مادر کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، رب ذوالجلال کی قسم کوئی فکر نہ تھی مجھے، میں سوچتا تھا کہ راول خان کی شادی ہوگی، اس کا بیٹا قبیلہ شیر کوہ کا سردار ہوگا، لیکن اب ایک فرنگی خون، نہیں مادر، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ زارق خان جوش میں آ گیا۔ جرگہ کوئی فیصلہ دے مادر، میں ایک اعلان ضرور کروں گا، راول خان کا بیٹا قبیلے کا سردار کبھی نہیں بنے گا، یہ اس قبیلے کا قانون ہوگا، یہ میرا قانون ہوگا۔ خانم خاموش نگاہوں سے زارق خان کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، میں تمہیں اس اعلان کا حق دیتی ہوں زارق خان، لیکن میری ایک پیشگوئی بھی سن لو، اس بار قادر مطلق تمہیں بیٹا دے گا۔ ماں اپنے معبود سے مامتا کا معاوضہ مانگے گی، اس سے کہے گی کہ دلوں کو محبت دینے والے تیرے کارخانے میں کوئی سکم نہیں ہے، تو نے اپنے بندوں کی نمود، ان کی پرورش کے لیے عورت کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ازل سے اپنا فریضہ پورا کرتی آ رہی ہے، تو کیا وہ اتنا حق نہیں رکھتی کہ اس سے کچھ مانگ؟ اور زارق خان سنو میری بات غور سے سنو، راول خان کبھی باپ نہیں بن سکے گا، سمجھے، وہ کبھی باپ نہیں بن سکے گا، یہ میرا قول ہے۔ میں نہیں سمجھا مادر، سمجھنا ضروری نہیں ہے تمہارے لیے، خانم پر اسرار انداز میں بولی۔ جو حکم مادر، اس سے کوئی بات ہوئی؟ ہاں، وہ فرنگی سوچ رکھتا ہے، مجھے علم ہو چکا ہے کہ اس نے خلط نہیں پہنی، گھوڑے کی بجائے ولایتی زنخوں کی مانند گاڑی میں آیا ہے، اس کے لیے صبر کرو زارق خان۔ جو حکم مادر۔ وہ لڑکی مسلمان ہو چکی ہے؟ نہیں۔ تو کیا راول خان نے عیسائیت قبول کر لی ہے؟ زارق خان نے کرب بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ پھر وہ اس کی بیوی کیسے ہوئی؟ اس نے عیسائی طریقے سے اس سے شادی کر لی ہے۔ عیسائی طریقے سے؟ لیکن وہ تو مسلمان ہے، کیا نکاح بھی نہیں کیا اس لعین نے؟
آہ یہ تو گناہ ہے، یہ گناہ ہے، جرگہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ میرا بھائی، میرا بیٹا کس قدر الجھنیں لے کر آیا ہے میرے لیے۔ آہ اس نے کتنی خوشیاں چھین لی ہیں ہم سے۔ ہاں، ہم نے ایک غلط قدم اٹھایا تھا زارق خان، ہم اسے ان پہاڑوں سے نکالنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ سنو زارق خان، میں تم دونوں کی ماں ہوں، لیکن میری طرف سے تمہیں اختیار حاصل ہے کہ وہ سب کچھ کرو جو قانون خدا کے مطابق ہو۔ ہاں، جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے وہ پورا ہوگا۔ وعدہ؟ راول کبھی باپ نہ بن سکے گا، خانم نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ زارق خان اور شاہ نور حیران کھڑے اسے دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شاہ نور؟ کیا مادر کے دعوے کی کیا نوعیت ہے؟ خدا جانے، شاہ نور نے کہا، اور زارق خان پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ شیر کوہ میں ایک بھیانک سکوت تھا۔ گلیاں، سڑکیں، بازار خوبصورت محرابوں سے آراستہ کیے گئے تھے۔ زارق خان نے پورے قبیلے سے استدعا کی تھی کہ وہ راول خان کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرے۔ قندیلیں لٹکا دی گئی تھیں، جھنڈیاں باندھ دی گئی تھیں۔ راول خان کا انتظار ہو رہا تھا۔ پھر وہ آیا، لیکن پھر محل سے اعلان ہوا تھا جشن نہیں منایا جائے گا، اور بس۔ اس کے بعد سے اب تک بھیانک سکوت تھا۔ دوسرا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا۔ ماحول میں بے پناہ گھٹن تھی۔ لوگ زارق خان کو بہت چاہتے تھے۔ اس کے بارے میں چیمگوئیاں کرتے ہوئے انہیں دکھ ہو رہا تھا۔ کیا کہتے اپنے محبوب سردار کے بارے میں؟ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے، ان کی آنکھوں میں سوال ہوتے، جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ سرگوشیاں بھی گناہ محسوس ہوتی تھیں۔ ابھی تک ایک زبان بھی نہیں کھلی تھی، لیکن دلوں پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس شام بھی سناٹا تھا، بادل گھرے ہوئے تھے، ہوائیں سرد تھیں، دکانیں سرے شام بند ہو گئیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اپنے سیاہ گھوڑے پر سوار زارق خان اپنی حویلی سے برآمد ہوا۔ اس کا رخ بستی کی بڑی مسجد کی طرف تھا۔ وہ بالکل تنہا تھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور چھپ گئے۔ وہ اس کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ نہ جانے کیوں انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت زارق خان کے سامنے آنا اسے شرمندہ کرنے کے مترادف ہے، لیکن وہ چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے، مکانوں کے جھروکوں سے، درختوں کی آڑ سے۔ اس کا رخ مسجد کی طرف ہے، کسی نے سرگوشی کی۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر جلال ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی ہے۔ خدا اس کی مشکل حل کرے۔ ہاں، وہ مشکل میں ہے۔ سیاہ گھوڑا سست روی سے چلتا ہوا مسجد کے نزدیک پہنچ گیا۔ زارق خان گھوڑے کو مسجد کے سامنے درخت کے نیچے باندھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ مغرب میں دیر تھی۔ وہ وضو کرنے لگا۔ نمازی آہستہ آہستہ مسجد میں آتے جا رہے تھے۔ پھر اذان کا وقت ہو گیا اور مسجد کا مؤذن حجرے سے تیار ہو کر نکل آیا۔ وہ ممبر کی طرف بڑھا تو زارق خان نے کہا، آج اذان میں دوں گا۔ پھر ممبر سے اس کی پاٹ دار آواز ابھری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز پیش امام نے ہی پڑھائی تھی۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جو نماز کے پابند نہیں تھے وہ بھی چلے آئے تھے۔ یہ سوچ کر کہ زارق خان اس واقعہ کے بعد پہلی بار نظر آیا ہے، ورنہ وہ حویلی میں ہی نماز پڑھ لیتا تھا۔ نماز ختم ہو گئی تو زارق خان نے ممبر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، شیر کوہ کے لوگو، آج تک میں تمہارے سردار کی حیثیت سے تمہارے مسائل کا حل تلاش کرتا آیا ہوں۔ میں نے تمہارے بارے میں فیصلے دیے ہیں اور تم نے ان فیصلوں کو قبول کیا ہے۔ آج میرا گھر ایک مسئلے کا شکار ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے اپنے ساتھیوں، میں بھی اس کا حق رکھتا ہوں کہ اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں تو تم سے اس کے حل کے لیے مدد کی درخواست کروں۔ کل صبح جرگے کا اجلاس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو اس وقت نماز پڑھنے نہیں آئے، آپ لوگ انہیں بھی صبح کو جرگے کی اطلاع دے دیں اور آپ سب لوگ میری مدد کریں۔ ہم ضرور آئیں گے سردار، بے شمار آوازیں ابھریں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، زارق خان نے کہا، اور پھر وہ مسجد سے باہر نکل آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس محل کی طرف چل پڑا۔ ذہنوں کی گھٹن کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ دوسری صبح پوری بستی کے کاروبار بند تھے، چھٹی ہو گئی تھی ہر کام کی۔ لوگ جوک در جوک اس وسیع میدان میں جمع ہو رہے تھے جہاں جرگے کے بڑے اجلاس ہوتے تھے۔ دو ہرکارے اس جگہ بھی پہنچے جہاں راول خان کا قیام تھا۔ راول خان سو رہا تھا۔ ہرکارے ضد کرنے لگے کہ اسے جگا دیا جائے۔
راول خان کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ہرکاروں سے اسی خراب موڈ میں ملاقات کی۔ کیا عذاب نازل ہوا ہے تم پر؟ سردار زارق خان نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ راول خان: کہاں سے بھیجا ہے؟ کہاں ہے زارق خان؟ وہ محل ہی میں ہیں اور تمہیں جرگے کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تیار ہو کر پہنچ جاؤ۔ اوہ کیا حماقت ہے! سردار کا حکم ہے، اس سے انحراف بغاوت میں شمار ہوتا ہے اور باغی فوراً گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ خدا حافظ، ہرکاروں نے کہا اور مڑ کر واپس چل دیے۔ راول خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ یہ الفاظ اسے اپنی شدید توہین محسوس ہوئے تھے۔ وہ خونخوار انداز میں پلٹا تو جوزیفائن اس کے عقب میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ راول خان اس سے کترا کر جانے لگا تو جوزیفائن نے راستہ روک لیا۔ کیا ہوا میری روح؟ کیا بات ہے؟ برداشت سے باہر، ناقابل فراموش، راول خان غرایا۔ بیڈ ٹی تیار ہے، میں نے ملازموں سے کہہ کر تیار کرائی ہے۔ میں اس وقت صرف خون پینا چاہتا ہوں، صرف خون۔ اس کے لیے میں ایک مشورہ دے سکتی ہوں۔ کیا؟ اپنے غصے کا خون پیو۔ تمہیں بار بار کیا ہو جاتا ہے؟ راول خان، ہم جو پروگرام بناتے ہیں تم اسے کچھ دیر کے بعد بھول جاتے ہو۔ وہ خنزیر کہہ رہے تھے کہ اگر میں سردار کے حکم سے انحراف کروں گا تو مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو تم سردار کے حکم سے انحراف نہ کرو۔ میری اپنی حیثیت کچھ نہیں کیا؟ آؤ، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی، آؤ نا ڈیئر۔ جوزیفائن نے ناز سے اس کا بازو پکڑا اور اندر لے گئی۔ اسے بستر پر بٹھا کر جوزیفائن نے چائے بنائی اور اسے دے کر خود بھی پیالی لے کر بیٹھ گئی۔ راول خان چائے کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگا۔ جوزیفائن گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کیا حکم ہے سردار کا؟ جرگے کے سامنے بلایا ہے۔ اوہ، عدالت؟ ہاں، ضرور جاؤ راول خان، شہد کی طرح میٹھے بن کر جاؤ، لیکن ایک ایک زیادتی کا حساب رکھ لو دل میں۔ تمہارے رجسٹر میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، تمام کھاتے درج ہونے چاہیے۔ راول خان، میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، شکر کی طرح گھل جاؤ اور وقت آنے پر فولاد بن کر سامنے آؤ۔ یہی کامیاب لوگوں کا اصول ہے۔ لو، ایک کپ اور پیو۔ جوزیفائن نے راول خان کو چائے کی ایک اور پیالی پیش کر دی۔ جرگے کے سامنے مجھے اپنی صفائی دینا ہوگی، تو اپنا وہی موقف اختیار کرو جس کے بارے میں ہمارے درمیان طے ہو چکا ہے۔ دیکھو راول خان، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے ذہن کو ٹھنڈا کر لو، بالکل برف، سمجھے، بالکل برف۔ نیند پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے دماغ زیادہ گرم ہو گیا۔ راول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابھی ہمیں پوری نیند نہیں سونا ہے راول خان، سمجھے؟ جوزیفائن نے کہا اور راول خان نے گردن ہلا دی۔ جوزیفائن نے خود راول خان کو تیار کیا تھا۔ راول خان نے اپنا سوٹ مانگا تو جوزیفائن نے اسے مقامی لباس دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی پہن کر تمہیں جرگے کے سامنے جانا ہے۔ اور سنو، تمہیں جو گفتگو ان سے کرنی ہے وہ بھی میں تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ جوزیفائن دبی آواز میں راول خان کو سمجھانے لگی۔ راول خان مسکرا رہا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں۔ روانہ ہوتے ہوئے راول خان نے اپنا پستول نکالا تو جوزیفائن نے اسے اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بالکل نہیں، وہاں تمہیں اس کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے۔ راول خان نے مسکرا کر گردن جھٹکی اور باہر نکل آیا۔ محل کے دروازے پر دو چوبدار گھوڑا لیے تیار کھڑے تھے۔ راول خان گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں آدمی بھی قریب کھڑے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ راول خان نے انہیں دیکھا اور بولا، کیا میں قیدی بن چکا ہوں؟ نہیں راول خان، معزز سردار کا بھائی عام انسانوں کی طرح نہیں جا سکتا، یہ تمہاری تعظیم ہے۔ راول خان کے ہونٹوں کی تلخ مسکراہٹ وہ دونوں نہیں دیکھ سکے تھے۔ وسیع و عریض میدان میں پوری آبادی امڑ آئی تھی۔ لوگوں نے راول خان کو آگے جانے کے لیے جگہ دے دی۔ انصاف کے چبوترے پر بستی کے معزز بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ راول خان کو مجرموں کے پتھر پر جگہ دی گئی، جو چبوترے کے عین سامنے تھا۔ استقبال کے بعد دوسری بار راول خان زارق خان کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے بھائی کے لیے اس کے دل میں کیا کدورت تھی۔ بہرحال وہ مجرموں کے پتھر پر بیٹھ گیا۔ تب زارق خان کی آواز ابھری، رات کو مسجد میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا کہ میں آج تک ان کے مسائل حل کرتا چلا آیا ہوں، اور اب ایک مسئلہ مجھے درپیش ہے تو وہ میری مدد کریں۔ سردار کی حیثیت سے میں بستی کے سارے مسائل حل کرنے کا پابند ہوں،
لیکن یہ مسئلہ میرا ہے، اور اگر اس کا حل میرے پاس ہوتا تو میں جرگہ طلب نہ کرتا۔ چنانچہ میں اپنے بزرگوں سے خود سے زیادہ ذہین لوگوں سے استدعا کرتا ہوں کہ فیصلے کا حق قبول کریں اور میری مشکل کو بزرگوں کی حیثیت سے حل کریں۔ چاروں طرف سے بن بناہٹیں ابھرنے لگیں۔ لوگ سمجھ گئے تھے کہ ایماندار سردار کیا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا، مسائل کے حل کے لیے ہم پشتوں سے تیرے خاندان پر اعتماد کرتے رہے ہیں زارق خان، اور اس وقت بھی ہمیں تجھ پر مکمل اعتماد ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ مسئلہ تیرے بھائی کا تھا۔ اپنا منصب سنبھال اور خود صحیح فیصلہ کر۔ اپنی تمام زندگی میں نے تمہاری مدد کی ہے زوار خان، آج مجھے ایک مشکل درپیش ہے تو تم لوگ نگاہیں چرا رہے ہو۔ مجھے تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہ تکلیف کبھی نہ دیتا۔ زارق خان کے لہجے میں شکایت تھی۔ تب تو بتا، تو کیا چاہتا ہے؟ زوار خان نے پوچھا۔ میری خواہش ہے کہ اس سلسلے میں شیر کوہ کے لوگ ابھی اسی وقت ان لوگوں کے نام پیش کریں جو بزرگ ہیں، دیندار ہیں اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ یہ بزرگ یہ زیرک انصاف کے چبوترے پر آئیں اور مسئلے کا حل پیش کریں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد 6 ایسے بزرگوں کا انتخاب کر لیا گیا اور انہیں مسند انصاف پر بٹھا دیا گیا۔ تب زارق خان نے کہا، جرم کرنے والا میرا بھائی ہے۔ راول خان جو تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے ولایت گیا تھا، اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ نئے جہانوں سے روشنی لے کر آئے، ان پہاڑوں کو زندگی کی جائز ضرورتوں سے مالا مال کر دے، زمینوں کو سرسبز کر دے، اور اس کے لیے اسے یورپ بھیجا گیا تھا۔ وہ واپس آیا ہے تو شیر کوہ کی رسمیں بھول کر فرنگی بن کر، اور ایک فرنگن اس کے ساتھ ہے جسے وہ اپنی بیوی کہتا ہے۔ اس نے سردار کی خلط نہیں پہنی، گھوڑے کی سواری نہیں کی۔ ہمیں اختلاف ہے اس فرنگن سے جو ہمارے درمیان آئی ہے۔ سفید چمڑی والوں نے ایشیا میں جو کچھ کیا ہے وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایک فرنگن ہماری آبرو کیسے بن سکتی ہے؟ میں اپنے بھائی پر یہ جرم عائد کرتا ہوں۔ پیر سلامہ نے کہا، راول خان اس الزام کا جواب دے، اور راول خان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، بزرگوں میرے ہم وطنوں، اپنی زمین پر واپس آتے ہوئے میرے دل میں نہ جانے کیا کیا خواہشیں تھیں، کیا کیا سوچا تھا میں نے۔ میں تم میں سے ایک ایک کے دروازے پر آ کر اس کے گلے لگنا چاہتا تھا۔ طویل عرصے کے بعد تمہارے درمیان آنے کی جو خوشی تھی مجھے، میرا دل ہی جانتا ہے۔ تمہاری قدم بوسی کے لیے میں نے 15 سال انتظار کیا ہے، لیکن بدنصیبی مجھے میری دنیا میں مجرم بنا کر لائی۔ سب سے پہلے میں اپنے بھائی قبیلے کے سردار زارق خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے جرگے میں بلا کر آپ سب لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں شکایت کرتا ہوں اپنے بھائی سے کہ اس نے مجھے مجرم بنا دیا۔ میں مجرم نہیں ہوں بزرگوں، تم مجھے ناواقف کہہ سکتے ہو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بھائی اس بات سے ناراض ہو جائے گا کہ میں نے خلط نہیں پہنی، اس بات پر مجھے مجرم بنا دے گا کہ میں گھوڑے پر نہیں سوار ہوا۔ اس میں نہ سرکشی تھی نہ بغاوت، یہ صرف ناواقفیت تھی۔ بزرگوں، میں شیر کوہ سے فرار ہو کر یورپ نہیں گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ 13 سال عمر تھی میری، صرف 13 سال۔ آپ کی بستی میں کیا 13 سال کے لڑکے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں؟ کیا ان کی سوچ کو بالغ سمجھا جاتا ہے؟ میں خود نہیں گیا، میرے بارے میں فیصلہ کیا تھا میری ماں نے، میرے بھائی نے، اور میں نے گردن جھکائی تھی۔ بزرگوں، ایک ناسمجھ بچہ جس ماحول میں ہوش سنبھالے گا، جو ماحول اس کی تربیت کرے گا، کیا وہ اسی کو نہیں اپنائے گا؟ وہاں وہ لوگ نہ تھے جو میرے قبیلے کی رسموں کے بارے میں مجھے بتاتے رہتے۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خلط کی اہمیت نہ سمجھی، گھوڑے کی سواری نہیں کی، اور اس ناواقفیت کے نتیجے میں میرے بھائی نے اس کے بعد سے محل میں مجھ سے دوسری ملاقات نہیں کی۔ میری بھاوج نے مجھ سے پردہ نشینی اختیار کر لی۔ اس غلطی کی یہ سزا بہت بڑی ہے میرے لیے بزرگوں، کیا یہ انصاف ہے؟ زارق خان کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس کے دل میں اچانک بھائی کا درد پیدا ہو گیا۔ راول خان غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ تم نے ایک فرنگن سے شادی کی ہے راول خان، کیا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ہم فرنگیوں کے ازلی دشمن ہیں اور ایک فرنگن کو اپنی آبرو نہیں بنا سکتے؟ کیا تمہیں یہ علم بھی نہیں تھا کہ شیر کوہ کی عورتیں پردے میں رہتی ہیں، وہ باحیا ہیں اور ان کے چہرے صرف محرم دیکھ سکتے ہیں؟ پہلی بات میرے بزرگوں، ہندوستان میں تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی تھی۔
ایسٹ انڈیا کمپنی کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ وہ انگریز تھے جنہوں نے ہندوستان میں سازش کر کے حکومت قائم کر لی تھی۔ ہماری دشمنی انگریزوں سے ہے نا؟ ہاں، ان سے دشمنی ہمارا ایمان ہے، رازل خان نے کہا۔ اور انگریز کے دشمنوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب؟ راول خان نے پوچھا۔ میرے بزرگ شاید یہ نہیں جانتے کہ تمام سفید چمڑی والے انگریز نہیں ہوتے۔ یورپ کسی محدود قبیلے کا نام نہیں ہے، وہ وسیع تر ہے، اس میں بے شمار ممالک ہیں۔ میرے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ہٹلر نے لندن تباہ کر دیا تھا۔ جرمن فوجیں ہندوستان میں جاپانیوں کی مدد سے انگریزوں سے لڑنے آئی تھیں۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میری بیوی ہٹلر کی نسل سے ہے۔ اس کا تعلق جرمنی سے ہے، اس جرمنی سے جس نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں انہیں ہندوستان سے اپنا بستر باندھنا پڑا تھا۔ اگر آپ غور کریں تو ہندوستان کی آزادی میں ہٹلر کا بھی کسی قدر ہاتھ ہے۔ اگر وہ انگریزوں کو کھوکھلا نہ کر دیتا تو انگریز اتنی آسانی سے ہندوستان نہ چھوڑتے۔ میری بیوی کا تعلق ہماری ہمدرد نسل سے ہے، وہ جرمن ہے۔ تمام بزرگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پہاڑوں کے رہنے والوں کے لیے یہ ایک انوکھا انکشاف تھا۔ رازل خان نے کھوکھلے لہجے میں کہا، لیکن وہ ہمارے قبیلے کی بیٹی نہیں ہے، وہ ہماری طرح رہنا نہیں جانتی، اور وہ عیسائی ہے۔ ہاں، وہ عیسائی ہے، لیکن بزرگوں، آپ کی معلومات کے مقابلے میں میری معلومات کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اہل کتاب سے شادی جائز ہے، میری رہنمائی کریں گے بزرگ؟ ہاں، یہودی اور عیسائی لڑکی سے شادی جائز ہے، ایک بزرگ نے کہا۔ کیا وہ مسلمان ہو چکی ہے؟ نہیں بزرگ، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب پر کاربند ہے اور میں اپنے مذہب پر۔ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تاہم اس کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لینا ضروری ہوگا، اور اس کے بغیر وہ تم پر حرام ہے۔ تم نے اس سے سنت کے مطابق نکاح نہیں کیا، گویا اب تک تمہارے اور اس کے مابین تعلقات ناجائز ہیں۔ کیا وہ تمہارا مذہب قبول کر لے گی؟ شاید نہ کرے۔ کیا وہ ہماری عورتوں کی طرح پردے میں رہے گی؟ شاید نہ رہے۔ کیا اس قبیلے کی روایات مجروح نہ ہوں گی؟ کیا ہم سردار خاندان کی بہو کو بری عورتوں کی مانند بے پردہ دیکھ سکیں گے؟ وہ دوسرے دیش سے آئی لیکن اپنے دل میں نیک جذبے لائی ہے۔ اس پر اگر فوراً پابندیاں عائد کی گئیں تو وہ بد دل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ خود یہاں کی رسمیں اپنا لے تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، راول خان نے کہا۔ اس کی باتوں نے حالات کا رخ ہی بدل دیا تھا۔ اس کے خلاف تو کوئی جرم ثابت نہیں ہو سکا تھا۔ خود زارق خان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ بھائی کی باتیں سن کر تو وہ خود مجرم بن گیا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس قدر سختی برت کر اس نے راول خان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ راول خان کو اس کی حالت میں دیکھ کر جذباتی ہو گیا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا اس کے ذہن میں، لیکن اب وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فیصلہ کرنے والے بزرگ بھی پریشان تھے۔ آج تک کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ان پہاڑوں کی ریت کے خلاف تھا۔ فرنگی عورتوں جیسی، ان جیسی عادات والی کو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اس کی شادی اسلامی اصولوں کے خلاف تھی۔ کیا وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت رکھتے تھے؟ بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ بزرگوں نے دوسروں سے اجازت لی اور ایک الگ جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ رازل خان نے کہا، زارق خان اور اس کے اجداد ہمارے تمام مسئلے حل کرتے رہے ہیں، اور ہم اس کا ایک مسئلہ بھی حل نہ کر سکے۔ آج تک اس قبیلے میں اتنا سنگین مسئلہ بھی تو نہیں پیدا ہوا۔ زارق خان نے ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولایت کے پڑے ہوئے راول خان کے پاس ہماری ہر بات کا جواب ہے۔ اس کے جواب قبول کرنا نہ کرنا ہماری مرضی پر منحصر ہے۔ یہاں ہم سب رہتے ہیں، ہماری بہو بیٹیاں رہتی ہیں، ہم ان کے بیچ ایک ایسی عورت کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ راول خان کہتا ہے وہ شاید اپنی عادات نہ بدلے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری عورتوں کے ذہن خراب کرے گی، وہ اسے دیکھ کر بھٹک سکتی ہیں۔ سنو دوستو، رازل خان نے انگلی اٹھا کر کہا، تم صرف وقتی باتیں سوچ رہے ہو، جبکہ میرا ذہن دور تک سوچ رہا ہے۔ راول خان سردار خاندان کا فرد ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ زارق خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارا دوسرا سردار کون ہوگا؟ خود راول خان۔ ہاں، اس لیے کہ زارق خان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، سرداری راول خان کو ملے گی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو۔
اور راول خان کا بیٹا اس عورت سے ہوگا۔ گویا ہمارے بچوں کا سردار کون ہوگا؟ اس غیر عورت کا بیٹا، اس کا جس کی شادی راول خان سے اسلامی اصولوں کے مطابق بھی نہیں ہوئی۔ کیا یہ سب کچھ تباہی کی نشانی نہیں ہے؟ زارق خان نیک اور ایماندار ہے، ہم پشتوں سے اس سے وفاداری کرتے چلے آئے ہیں۔ ہمیں احساس ہے کہ زارق خان اپنے بھائی کو چاہتا ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ خود بھی فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن ہم بھی اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، ہمیں ان کا مستقبل بھی عزیز ہے، اس لیے کسی فرنگی عورت کی اولاد کو ہم اپنا سردار نہیں بنا سکتے۔ رازل خان کا یہ نکتہ واقعی سب سے اہم تھا۔ اس پیچیدہ صورتحال پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ بزرگ دیر تک مشورے کرتے رہے اور پھر کسی بات پر متفق ہو گئے۔ بزرگ رازل خان نے کہا، ایک بار پھر ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب زارق خان کے وفادار ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے سردار نے اس الجھن میں ہمیں ثالث بنایا ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ کیا ہم اپنا فیصلہ دینے کی جرت کریں؟ اس وقت آپ بزرگوں کا ہر فیصلہ سردار کا فیصلہ ہے۔ رازل خان، زارق خان نے کہا۔ سنو راول خان، یہ فیصلہ ہم سب نے متفقہ طور پر کیا ہے۔ تم نے کہا کہ یہ لڑکی فرنگیوں کی دشمن نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی تصدیق کریں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم جیسی نہیں ہے، اس لیے اس وقت تک ہم اسے اپنا نہیں مان سکتے جب تک ہمیں اس پر اعتماد نہ ہو جائے۔ ہم اسے قبیلے کی لڑکیوں سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بستی شاہ خیل کے مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ تمہاری بیوی ہے بھی یا نہیں۔ اگر فتویٰ تمہارے حق میں ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ روایت کے مطابق پہلے تم اس لڑکی کو مسلمان کرو گے، پھر اس سے نکاح کرو گے۔ اس سے قبل تمہارے اس سے تعلقات ناجائز سمجھے جائیں گے۔ ہم اس گناہ کو اپنے درمیان پروان نہیں چڑھنے دیں گے۔ یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے، اور تم شیر کوہ کے شمالی درے میں بنے ہوئے پرانے محل میں رہو گے۔ اسے تمہارے لیے مرمت کرا دیا جائے گا۔ ہاں، مفتی اعظم کے فتوے کے بعد تم پر یہ پابندی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک پابندی تم پر عمر بھر رہے گی۔ ہمارے سردار زارق خان کو خدا نے کسی بیٹے سے نہیں نوازا۔ خداوند عالم اسے ہمارے سروں پر قائم رکھے، لیکن اگر وہ ہم میں نہ رہا تو سرداری تمہیں ہی ملے گی، لیکن تمہارا جو بیٹا جو اس عورت کے بطن سے پیدا ہوگا کبھی کسی بھی حالت میں سرداری کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ قانون بن جائے گا اور تحریری شکل میں قبیلے کے قانون خانے میں محفوظ رہے گا۔ ہم دوہرے خون کے امتزاج کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک دوسری شکل موجود ہے۔ اگر تم قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی کر لو گے اور اس کے بطن سے کوئی بیٹا پیدا ہوا تو اسے سرداری کے حقوق حاصل ہوں گے، ورنہ دوسری شکل میں اگر تم سردار بن بھی گئے تو تمہارے بعد سرداری کسی دوسرے خاندان کو منتقل کر دی جائے گی۔ یہ فیصلہ ہے تمہارے لیے۔ راول خان پر جنون طاری ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یہ فیصلہ نہایت اہانت آمیز محسوس ہوا تھا۔ در حقیقت جوزفائن نے ذہانت سے کام لیا تھا کہ اسے پستول نہیں لانے دیا تھا، ورنہ شاید اب تک فیصلہ کرنے والوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوتیں۔ نہ جانے کس طرح اس نے خود کو قابو میں رکھا تھا۔ دوسری طرف زارق خان اس فیصلے کو سن کر ششدر رہ گیا تھا۔ یہ خیال تو خود اس کے ذہن میں پیدا ہوا تھا۔ وہ خود یہی فیصلہ کرنا چاہتا تھا جو دوسروں نے کیا تھا۔ سب ہی عقل رکھتے تھے، دماغ رکھتے تھے، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا دانش کے تقاضوں کے تحت کیا تھا، لیکن راول خان کی باتوں نے اسے نرم کر دیا تھا، اور اگر فیصلے کا حق اس کے پاس ہوتا تو راول خان کی باتیں سننے کے بعد شاید وہ یہ الفاظ نہ کہہ سکتا۔ راول خان نے خود کو سنبھال کر صرف اتنا کہا، بزرگوں، مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ میرے بھائی نے بلا وجہ یہ ڈرامہ کیا۔ وہ خود بھی یہ الفاظ کہہ سکتا تھا جو اس نے دوسروں سے کہلوائے۔ یہ الزام تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے راول خان۔ ہم سردار پر کوئی الزام برداشت نہیں کریں گے، اس کا خیال رکھو۔ تمہارا رشتہ محل کے اندر ہے، اس وقت تم ہمارے سردار کے سامنے ہو۔ جانتا ہوں، راول خان نے تلخ لہجے میں کہا۔ فیصلہ ہو گیا۔ جرگے کا اجلاس ختم کر دیا گیا۔ وہ سب انصاف کے چبوترے سے نیچے اتر گئے۔ زارق خان خاموش تھا، پھر اسی خاموشی کے عالم میں وہ محل واپس آ گیا۔ پہلا سامنا ماں سے ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ وہی مادر جو ہم نے چاہا تھا، لیکن کیا؟
راول خان کے ساتھ غلط فہمی میں کچھ زیادتی ہو گئی۔ کیسی زیادتی؟ وہ سرکش نہیں ہے، کچی عمر میں یورپ گیا تھا، وہاں کے ماحول میں رچ گیا، سارا قصور اس کا ہی نہیں ہے۔ زارق خان نے ماں کو راول خان کی کہی باتیں بتائیں تو خانم کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، وہ میری اولاد ہے، تم سے کم نہیں ہے، وہ میرے لیے، لیکن زارق خان وہ تم جیسا نہیں ہے۔ اگر اس نے فرنگیوں کا ماحول اپنا لیا ہے تو ان کی فطرت بھی اپنائی ہے، وہ مکار ہے اور اس نے اس وقت بھی مکاری کی ہے۔ سنو میرے بچے، سنو تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے تم سے۔ راول خان اس سادہ سی جنت کا شیطان ہے، وہ وار کرے گا، میں تمہارے درمیان رہوں یا نہ رہوں، اس سے ہوشیار رہنا، سمجھے زارق خان، اس سے ہوشیار رہنا۔ زارق خان ماں کو دیکھتا رہ گیا، لیکن خانم غلط نہیں تھی، اس نے راول خان کی وہ باتیں سنی تھیں جو اس نے اس سے کہی تھیں، اور خانم ان الفاظ کو فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ راول خان کے ذہن میں چنگاریاں سلگ رہی تھیں، مگر جوزفائن نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ ہیلو خان، تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ بہت کچھ برداشت کر کے آئے ہو، لیکن ایسا تمہیں کرنا چاہیے تھا خان، ہوشیاری سے بڑی پالیسی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اوہ اوہ، بہت سے لوگوں سے دشمنی ہو گئی ہے مجھے جوزی، بہت سے کھاتے کھلے ہیں آج، لمبی سودے کاری ہوئی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے میری توہین کی ہے اس قبیلے میں کبھی باعزت نہیں رہیں گے، یہ میرا عہد ہے۔ راول خان نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے تو یہاں بہت لطف آ رہا ہے راول خان، ذہانت کی آزمائش ہے اور ہم ان لوگوں سے ذہنی مقابلہ کریں گے۔ کچھ پیو گے؟ نہیں کچھ نہیں۔ بیٹھو، تم بہت غصے میں ہو، حالانکہ ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے۔ کیا گفتگو ہوئی ان لوگوں سے، تم بھی برداشت نہیں کر پاؤ گی جوزی، یہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تو سنو۔ راول خان نے شروع سے لے کر آخر تک جوزفائن کو تفصیل بتا دی۔ جوزفائن پورے سکون سے سب کچھ سن رہی تھی۔ راول کے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ دیر تک خاموش رہی تو راول خان نے کہا، خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی ہو جوزی؟ نہیں راول خان، میں سوچ رہی ہوں کہ پہاڑوں کے رہنے والے اتنے سادہ لو نہیں ہیں جتنا میں نے سمجھا تھا۔ سردار زارق خان واقعی ایک ذہین سردار ہے، اس نے اپنی زبان دوسروں کو دے دی صرف اس لیے کہ اپنی پوزیشن مضبوط رکھے، حالانکہ لوگوں نے وہی کیا جو اس نے چاہا۔ میں جانتا ہوں جوزی، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیں نہیں جانتے۔ جوزفائن نے صفاقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کچھ شرطیں بہت سخت ہیں، آخر ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ تم وہی کرو گے راول جو میں کہوں گی، سمجھے؟ ایک وعدہ کرو مجھ سے خلوص دل سے، سچے دل سے مجھ سے کسی مسئلے پر اختلاف نہیں کرو گے، میں کچھ بھی کروں اس کے بارے میں نہیں سوچو گے۔ مجھے تم پر اعتماد ہے ڈیئر، مگر میرا دل سلگ رہا ہے، میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اپنی اس توہین کا، صرف ان سے نہیں ان کی اولادوں سے بھی، ان کے سارے خاندان سے انتقام لیا جائے گا، لیکن ہوشیاری سے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پرانے محل چلنے کی تیاری کرو، اپنے رویے سے وہی ثابت کرو جو تم نے کہا ہے، خود کو سارے حالات سے اجنبی ظاہر کرو، اتنی سعادت مندی کا اظہار کرو جیسے ان فیصلوں سے تمہیں ذرا برابر انحراف نہ ہو۔ تمہاری بہترین اداکاری ہی ہمارے اعلیٰ مستقبل کی ضمانت ہوگی۔ اپنے بھائی کا پورا احترام کرو۔ بھائی؟ راول حقارت سے بولا۔ نہیں راول، ہمیں ایک طویل جنگ لڑنی ہوگی، بہت طویل جنگ، کہ جب تک زارق خان کے سارے مہرے کمزور نہیں ہو جائیں گے ہم اس پر ضرب نہیں لگائیں گے۔ اگر ہم نے برہمی یا عدم تعاون کا اظہار کیا تو ہم اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ راول خان جوزفائن کی صورت دیکھتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم میرا بہت بڑا سہارا ہو جوزی، صرف جوزی نہ کہو، شیر کوہ کی خانم کہو مجھے راول، اور یہ آنے والا وقت کا فیصلہ ہے، آخری فیصلہ۔ انہوں نے ہماری اولاد کو سرداری سے محروم کیا ہے، کون ایسا کرے گا راول خان؟ کوئی ہے اس قابل؟ وہ تمہاری دوسری شادی کی بات کرتے ہیں، احمق، یہ بھول گئے کہ میں تمہاری بیوی ہوں، میں جوزفائن۔ تم سردار بنو گے راول خان تو تمام تحریریں تمہاری ہوں گی، تمام قوانین تمہارے ہوں گے، پہلے تم قانون بنانے والوں کو فنا کرنا، پھر قانون کو، اور اس سے قبل بھی بہت کچھ ہو چکا ہوگا، بہت کچھ۔ جوزفائن کے چہرے پر شیطانیت کے سائے رقصاں تھے،
تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، اوہ راول خان، اپنوں سے اتنا دور رہنا اچھا نہیں ہے۔ تمہاری مادر مہربان کیسی ہیں؟ اگر 15 سال کے بعد ملنے والے بیٹے سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو نہ ہو، تمہیں تو ہونی چاہیے، آخر وہ تمہاری ماں ہیں۔ جاؤ راول خان، خود کو بالکل بدل لو، تم ایک معصوم انسان ہو، پہاڑوں کے رسم و رواج بھول چکے ہو، بس جو کچھ کر بیٹھے ہو نادانستگی میں۔ اور ہاں، ہمارا پرانے محل میں رہنا ہمارے حق میں بہتر ہے، اس سلسلے میں کوئی اور پیشکش قبول نہ کرنا، خیال رہے۔ راول خان غور سے بیوی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا ڈارلنگ، تو پھر جاؤ راول خان، مادر مہربان کی قدم بوسی کے لیے جاؤ، ان سے ملو اور ان کے دل کی کدورت دور کرو۔ تم اتنے ناسمجھ تو نہیں ہو کہ ماں پر اپنی سادگی کا اظہار نہ کر سکو؟ خانم اپنی آرام گاہ میں ایک کرسی میں نیم دراز نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ قدموں کی چاپ اس کے بالکل قریب رکی تو اس نے تعجب سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ راول خان تھا، اداس سا چہرہ بنائے وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خانم نے غور سے اسے دیکھا، دل کے نرم گوشوں میں کوئی شے کل بلانے لگی۔ راول تھا اس کا، 15 سال پہلے جس کی صورت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی، 15 سال جس کی واپسی کا انتظار کیا تھا اور جو واپس آ کر بہت دور چلا گیا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے راول کو دیکھتی رہی، پھر حقائق نے سر ابھارا۔ محبت اپنی جگہ اور حقیقت اپنی جگہ۔ راول نے اس سے ماں ہونے کا حق چھین لیا تھا۔ اس نے باور کرایا تھا کہ راول کی ماں بن کر اس نے جرم کیا ہے، اسے راول کو جنم نہیں دینا چاہیے تھا۔ کیا مجھے پہاڑوں میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا مادر؟ راول نے اداس لہجے میں کہا، میں تیری جرت پر خود حیران ہوں راول، تو نے اس فرنگن کو ساتھ لا کر بڑی ہمت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے نہیں سوچا تھا مادر۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ شادی کے بارے میں سوچا تو یہ کیوں نہ سوچا کہ تو تنہا نہیں ہے، ایک گھر ہے تیرا، ایک قبیلہ ہے تیرا۔ یہ تو سوچا ہوگا تو نے کبھی کہ تو کہیں سے آیا ہے، وہاں نہیں پیدا ہوا جہاں خود کو دیکھتا تھا۔ میں نہیں مانتی راول، تو سب کچھ جانتا تھا۔ اب میں کیا کروں مادر؟ میری رہنمائی کرو، مجھے بتاؤ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تیرا لہجہ کیوں بدل گیا راول؟ اس وقت تیرے لہجے کی تبدیلی حقیقی نہیں ہے۔ کیا فیصلہ کیا ہے تو نے؟ تو سب کچھ جانتا تھا۔ بھائی نے خلط بھیجی تو نے نہ پہنی، گھوڑا بھیجا تو نہ بیٹھا، پھر تو نے کہا کہ تو اپنا حق لینا جانتا ہے۔ بھائی کی تعظیم کی تھی تو نے؟ سن راول، تو میری اولاد ہے، تو میرا نقش ہے، میں وہ نہیں مان سکتی جو تو منوانا چاہتا ہے۔ میں یہاں سے چلا جاؤں مادر؟ فیصلہ تیرے ہاتھ ہے، مجھے معاف نہیں کرو گی؟ اب تو تجھے معاف کرنا بھی میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے لیے کچھ سوچو مادر، میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں کر سکے گا تو؟ جا اس فرنگن کو طلاق دے دے، اسے یہاں سے باہر نکال دے۔ پہلا کام یہ کر، اس کے بعد میں تجھے بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسے قبول کر لو مادر، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ تو مانگتا کہاں ہے؟ چھین لیتا ہے راول، قبیلہ فیصلہ کر چکا ہے تیرے لیے۔ وقت گزرنے کا انتظار کر، دیکھ وقت کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ اسی وقت زارق خان ماں کے پاس آیا تھا۔ راول کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں پھر آ جاؤں گا مادر، اس نے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ بھائی زارق، میں تمہارا راول ہوں، راول ہوں میں۔ تو نے بہت برا کیا ہے راول، بہت برا کیا ہے تو نے۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ تو نے کہا ہے کہ جرگے نے میری زبان استعمال کی ہے۔ میری زبان کون روک سکتا تھا راول؟ مجھے کوئی دوسری زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتا۔ میرے وطن میں میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا بھائی، مجھے اس کا احساس ہمیشہ رہے گا، راول نے کہا اور گردن جھکائے باہر نکل گیا۔ زارق خان اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے معاف کر دو مادر، یہ میرا بھائی ہے۔ جرگے سے واپسی کے بعد میں بہت اداس ہوں، میں اسے پیار دینا چاہتا ہوں۔ خانم نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، شیر کوہ کے سردار، ایک جہاں دیدہ عورت ہونے کی حیثیت سے تجھے ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، مانے گا؟ کہو مادر، اگر تو اس سے ہوشیار نہ رہا تو خون کے آنسو روئے گا، خانم نے کہا اور زارق خان تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ پرانے محل کو آراستہ کر کے عیش و آرام کی ساری چیزیں مہیا کر دی گئی تھیں۔ گھوڑوں کا استبل فراہم کر دیا گیا تھا۔
راول خان کی پسند کے ملازم اسے دے دیے گئے تھے، لیکن سردار کے محل سے یہاں کافی فاصلہ تھا۔ پرانا محل ایک نہایت خوبصورت سلسلہ کوہ میں واقع تھا، جس کے چاروں طرف سبزہ زار پھیلے ہوئے تھے۔ محل کے جھروکوں سے دور بلندیوں سے گرتا آبشار نظر آتا تھا، جو پورے چاند کی روشنی میں روپہلی رنگت میں رنگ کر ایک طلسمی منظر پیش کرتا تھا۔ راول اور جوزفائن اس محل میں منتقل ہو گئے۔ اب تک کی کوششیں بارآور نہیں ہوئی تھیں۔ خانم کے رویے میں کچھ لچک تو پیدا ہو گئی تھی، لیکن جوزفائن کے سائے سے بھی نفرت تھی اسے۔ یہی کیفیت زارق خان کی تھی۔ راول خان کو وہ خود اس کے محل چھوڑنے آیا تھا۔ 15 سال کے بعد تو میرے قریب آیا تھا راول خان، اور اب ساری زندگی کے لیے دور ہو گیا۔ کاش تو ایسا نہ کرتا۔ راول خان صرف مسکرا کر رہ گیا تھا۔ محل کی پہلی رات چاند کی 14ویں تھی۔ جوزفائن نے جھروکے سے حسین آبشار کا منظر دیکھتے ہوئے کہا، یہ جگہ تو اس محل سے کہیں حسین ہے راول خان، کیا ہم زیادہ خوش نہیں رہیں گے؟ شاید تم ان کے درمیان رہنا چاہتے ہو؟ نہیں جوزی، ہرگز نہیں۔ جو لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن مجھے اس کی توقع نہیں تھی۔ میرا رواں رواں انتقام کا پیاسا ہے۔ میری ماں مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرا بھائی مجھ پر صرف رحم کھاتا ہے۔ اتنا اجنبی ہوں میں ان لوگوں کے لیے کہ میری بھابھی میرے سامنے نہیں آئی۔ یہ تمام باتیں مجھے احساس دلاتی ہیں کہ وہ لوگ تم سے ہی نہیں، مجھ سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ سردار زارق خان جانتا ہے کہ میں اس کا حریف ہوں، اور وہ مجھ پر اپنے گر آزما رہا ہے۔ بالکل درست خیال ہے تمہارا۔ خانم کے دل میں بھی تمہارے لیے گداز نہ پیدا ہو سکا۔ اس کی وجہ جانتے ہو راول خان؟ کیا ہے؟ اسے ذہنی طور پر تم سے بہت دور کر دیا گیا ہے۔ تمہیں پہاڑوں سے دور بھیجنے کی سازش بہت ہوشیاری سے تیار کی گئی تھی۔ میں اس کی داد دیتی ہوں۔ راول خان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا ذہن سلگ رہا تھا۔ جوزفائن کی ایک ایک بات سچ معلوم ہو رہی تھی۔ اسے بڑی نفرت محسوس ہو رہی تھی اسے سب سے، لیکن وہ پریشان بھی تھا۔ خانم ہی اگر اس کے حق میں ہوتی تو شاید وہ زارق خان سے نمٹ لیتا، لیکن جوزفائن اس کی زندگی تھی۔ یورپ میں اس نے شہزادوں کی مانند زندگی بسر کی تھی۔ محفلوں کی جان تھا وہ۔ لوگ اسے پہاڑوں کے شہزادے کے نام سے پکارتے تھے۔ پہاڑوں کی زندگی کو وہ بھولا نہیں تھا، اتنا ناسمجھ بھی نہیں تھا جب یہاں سے گیا تھا، لیکن پھر یورپ کی زندگی اسے زیادہ دلکش لگی اور اس نے واپس نہ آنے کا فیصلہ کر لیا۔ پہاڑی باشندہ تھا، فطرتاً غیور بھی تھا۔ ایک ایسے موقع پر جب اس کی آن خطرے میں پڑ گئی، جوزفائن نے اجنبی ہونے کے باوجود اسے سنبھال لیا، اس کی شخصیت بلند رکھی، اور یہ احسان پیار بن گیا۔ بات یہیں تک نہ رہی۔ جوزفائن برطانوی تھی، ایک اعلیٰ خاندان کی چشم و چراغ۔ راول اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ اس کے راستے میں لاکھوں کانٹے تھے، لیکن جوزفائن اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ پہاڑوں کے دقیانوسی اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے، اس لیے اس نے وطن واپس جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا تھا۔ جوزفائن اس کے دل کی گہرائیوں میں اترتی رہی۔ پھر اس نے جوزفائن سے شادی کا فیصلہ کیا، اور جب وہ اس پر عمل درآمد کرنے نکلا تو اس بااثر خاندان نے اس کے راستے روک دیے۔ اسے ہر طرح مایوس کر دیا گیا۔ یہ راول کے غرور کی شکست تھی۔ جوزفائن کی محبت اور اپنی انا کی شکست اسے دیوانگی کی طرف مائل کر رہی تھی، اور ممکن تھا کہ وہ مجرم بن جاتا، لیکن یہاں بھی جوزفائن نے حالات سنبھال لیے۔ اس نے عدالت میں پیش ہو کر راول خان کی محبت کا اقرار کیا اور اس سے شادی کر لی۔ بااثر خاندان کی شکست راول خان کے لیے بہت دل خوش کن تھی۔ یہ جوزفائن کا دوسرا احسان تھا اس پر۔ وہ اپنوں سے دور ہو گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ ایک عظیم الشان ڈرامہ تھا جو نہایت ہوشیاری سے کھیلا گیا تھا۔ نہ جوزفائن کسی اعلیٰ خاندان کی فرد تھی، نہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ تھی۔ اس پہاڑی شہزادے کو بڑی خوبصورتی سے جوزفائن نے جال میں پھانسا تھا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے اس نے پورا کھیل رچایا تھا اور انہیں ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کی تھی، جو پہاڑوں میں اقتدار حاصل کرنے کے بعد انہیں پیش کیا جانے والا تھا۔ وہ مشرق کی دلدادہ تھی۔ بچپن ہی سے اس کے خوابوں میں ایک مشرقی شہزادہ بسا ہوا تھا، اور راول خان کی شکل میں اسے خواب کی تعبیر مل رہی تھی۔
چنانچہ اس نے اپنی تمام صلاحیتیں اس کام میں صرف کر دیں اور بالآخر راول خان کو حاصل کر لیا۔ کام ابھی شروع ہوا تھا، چنانچہ اس نے راول خان کے خیالات بدلنے کی کارروائی شروع کر دی۔ اپنے تمام ہتھ کنڈوں سے یہ ظاہر کیا کہ وہ اپنے وطن سے سخت بد دل ہے، وہ ان سے دور جانا چاہتی ہے جن سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں تک کہ اس نے راول خان کو تیار کر لیا۔ راول خان اسے وطن کے حالات بتا چکا تھا، اپنے عزیز و اقارب کی تفصیل بھی بتا دی تھی اس نے۔ چنانچہ جوزفائن نے اس کی تربیت شروع کر دی، اسے احساس دلایا کہ کس طرح اس کے خلاف سازش کی گئی ہے اور وطن جا کر اسے کیا کرنا ہے۔ جوزفائن کا پروگرام مرحلہ وار چل رہا تھا، کئی مرحلوں پر اس نے چوٹ بھی کھائی تھی، لیکن ابھی اس کے ترکش میں بہت سے تیر تھے۔ وہ گہری نگاہ سے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے نئے گر آزما رہی تھی، کیونکہ بالآخر ان سب پر فتح حاصل کرنا تھی۔ تمہیں الجھا ہوا دیکھ کر مجھے سخت کوفت ہوتی ہے خان۔ ہاں میں پریشان ہوں ڈیئر، تم نے مجھے لاکھ سمجھایا ہے، لیکن جی چاہتا ہے کہ سب کو قتل کر دوں۔ پہلا قتل تمہیں میرا کرنا ہوگا راول، جوزفائن نے سخت لہجے میں کہا، اور راول چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں سمجھا نہیں، اس نے کہا، شاید حالات سے بد دل ہو کر تم نے مجھ پر اعتماد کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اس کے بعد میرے لیے موت ہی مناسب ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو جوزی؟ پھر تم یہ احمقانہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں کہتی ہوں حالات ہمارے حق میں ہیں، تم میری بات مانو۔ یہاں آ کر میں بہت خوش ہوں، مسرور ہوں میں، یہ جگہ میرے خوابوں کی جنت ہے۔ یہ سب لوگ یہ سب لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، جبکہ میں ان کے دل میں تمہارا پیار چاہتا ہوں۔ مجھے بھی ان سب سے نفرت ہے، لیکن میں انہیں زہر نہیں دینا چاہتی، میں انہیں مٹھاس دے کر ہلاک کروں گی۔ تم مجھ سے تعاون کرو۔ میں تم سے متفق ہوں پیاری، لیکن پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ہمیں اب زندگی انہی کے درمیان بسر کرنی ہے جوزی، ان حالات میں۔ حالات ہمارے غلام ہوں گے، اس بات پر یقین رکھو۔ شیر کوہ کے رہنے والوں کو خون کے آنسو رونا پڑیں گے، اس بات پر کہ انہوں نے ہم سے نفرت کی تھی۔ یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم مجھ سے زیادہ باہمت ہو پیاری، میں خلوص دل سے اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ راول خان نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے وجود کا ایک حصہ ہوں راول، بس تم مجھ سے تعاون کرو۔ صورتحال تمہارے علم میں ہے، ابھی ان لوگوں سے شدید انحراف بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انحراف نہ کرو، سیدھی سی بات ہے، اگر مفتی اعظم نے فتویٰ دے دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گی، جوزفائن نے کہا، اور راول خان اچھل پڑا، اس کی آنکھیں حیرت سے ابل پڑی تھیں۔ کیا واقعی جوزی، کیا واقعی؟ ہاں راول خان، میں تمہارے لیے سکون چاہتی ہوں، لیکن اس کے بعد تمہیں مسلمان عورتوں کی طرح رہنا ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہے ڈیئر یہ میں جانتی ہوں، میں اس سے قبل بھی اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر سکتی ہوں، لیکن اس طرح ہمارے درمیان کشیدگی کم ہو جائے گی، جسے میں کم کرنا نہیں چاہتی۔ میں نہیں سمجھا۔ ابھی نہ سمجھو راول خان، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے، بس کام میں جلدی نہ کرو۔ تم نے میرے ذہن کا بہت سا بوجھ ہلکا کر دیا ہے جوزی، اب میں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شکریہ راول خان۔ کیا ان اطراف میں درندے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان جنگلوں کو بہت پہلے درندوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ تب آؤ، میں چاندی کے اس آبشار کو قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آہ کتنا حسین ہے یہ۔ آؤ راول خان۔ راول خان اٹھ گیا، استبل سے 2 گھوڑے نکلوائے گئے۔ راول خان نے رائفل کندھے سے لٹکائی اور پھر دونوں گھوڑے آبشار کی طرف دوڑنے لگے۔ جہاں دیدہ خانم نے سچ کہا تھا کہ وہ 15 سال راول خان سے دور رہنے کے باوجود اس کی شناخت رکھتی ہے، سادہ لوح دیندار سردار کا دل تو فوراً ہی پسج گیا تھا۔ اسے جرگے کے اجلاس میں ہی یہ احساس ہوا تھا کہ راول خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن خانم نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ راول خان کا دل صاف نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں کینہ چھپا ہوا ہے۔ میں خود کو مجرم سمجھتا ہوں مادر، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے اس سے تمہارا پیار چھین لیا ہے، اس سے میں نے اس کا گھر چھین لیا ہے۔ وہ ہم سے کتنا قریب ہو کر کتنا دور ہے، اسے دیکھنے کے لیے ہمیں طویل فاصلہ طے کرنا ہوگا۔ ہم 15 سال سے اس کے قرب کے پیاسے تھے، یہ 15 سال اسے کھا چکے ہیں زارق خان، کاش وہ ویسے ہی آتا جیسے گیا تھا۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں مادر؟ ایک چہرے پر 2 آنکھیں ہوتی ہیں زارق خان،
اگر ایک آنکھ کی بینائی خراب ہو جائے تو اسے نکال نہیں دیا جاتا۔ میرے لیے تم دونوں دو آنکھوں کی مانند ہو، تم دونوں سے مجھے پیار ہے، لیکن وہ ہزاروں آنکھیں بھی ہماری اپنی ہی ہیں جو ہم پر اعتماد کرتی ہیں۔ راول خان کے بدن میں دوڑتا ہوا خون پہاڑوں کا ہے، لیکن اب اس خون پر اس فرنگن کی حکمرانی ہے، اور یہ سفید خون، میں اس پر کبھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم کچھ نہ کرو، جرگہ فیصلہ دے چکا ہے، راول خان کو ان فیصلوں کی پابندی کرنی پڑے گی، باقی سب کچھ حالات پر چھوڑ دو۔ کیا سوچے گا وہ بھائی کے بارے میں؟ فرشتہ نہ بنو زارق خان، انسان ہی رہو، تم سردار ہو، میں تمہیں حکم نہیں دے سکتی، اسے ماں کی التجا سمجھو، جب تک حالات کھل کر سامنے نہ آ جائیں خود کو بند رکھو۔ جو حکم مادر۔ زارق خان نے سر جھکا لیا۔ ماں کے پاس سے رخصت ہو کر وہ اپنی آرام گاہ میں آ گیا۔ دوسرے دن اس نے گھوڑا تیار کیا، استبل سے چند نادر گھوڑے لیے، ایک قیمتی رائفل اور چند دوسری چیزیں لے لیں، اور پرانے محل کی طرف چل پڑا۔ چوبداروں نے راول خان کو سردار کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ کیسے آئے ہیں معزز سردار؟ راول خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور جوزفائن نے راول خان کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سردار کا استقبال اس طرح کرو جس طرح سردار کا استقبال کیا جاتا ہے۔ راول خان سنبھل گیا۔ پھر پرانے محل کی وسیع محراب کے نیچے اس نے زارق خان کی ابا کو بوسہ دیا۔ زارق خان نے راول خان کو باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیر تک اس نے راول خان کو نہیں چھوڑا۔ کچھ چیزیں لایا تھا تیرے لیے، تجھے گھوڑوں کا بہت شوق تھا بچپن میں، یاد ہے خان؟ سب کچھ یاد ہے راول، کون بدبخت بھولا تجھے؟ زارق خان نے نم آنکھوں کو خشک کرتے ہوئے کہا۔ راول خان اسے نشست گاہ میں لے گیا تھا۔ اس نے احترام سے بھائی کو بٹھایا اور اس کے لیے مشروب طلب کیا۔ تاہم ان اشیاء کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے سب کچھ نہیں، تمہارا پیار درکار ہے۔ میں ایک عام انسان کی مانند رہنا چاہتا ہوں۔ غصہ تھوک دے راول خان، تیرا بھائی بھی بے قصور ہے۔ ہم پہاڑوں کی رسمیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں راول، تو میری مدد کر، میرا بازو ہے تو۔ میری ہر مدد، میری ہر خدمت تمہارے لیے حاضر ہے خان۔ جوزفائن کہاں ہے؟ مجھ سے زیادہ وہ تمہارا خیال رکھتی ہے خان۔ کہنے لگی، جب زارق خان مجھے بے پردہ نہیں دیکھنا چاہتا تو میں ان کی دل آزاری کیوں کروں؟ اس لیے قدم بوسی کے لیے نہیں آئی، وہ میری بیٹی ہے۔ یہ کہہ کر زارق خان بے بسی سے خاموش ہو گیا۔ بابی نور کو میری شکل سے گہری نفرت ہے خان؟ کیوں؟ اس دوران ایک بار بھی اس کی زیارت نہیں ہوئی۔ وہ ان دنوں صحیح حالت میں نہیں ہے، تاہم اگر تو چاہے، نہیں بعد میں صحیح، کل رات کا کھانا بہو کے ساتھ محل میں کھانا۔ میں چلتا ہوں، حاضری دوں گا، راول خان نے کہا۔ زارق خان کو الوداع کہہ کر راول خان پلٹا تو جوزفائن پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کامران لوگ اسی طرح مسکراتے ہیں راول خان، آگ سلگ اٹھتی ہے میرے دل میں، اس آگ کو جلائے رکھو راول خان، لیکن اس شکل میں کہ اوپر سے پھول کھلے محسوس ہوں۔ ہم حالت جنگ میں ہیں، جوزفائن نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ خانم نے سفید ریش امیر شاہ کا استقبال کیا۔ حکیم امیر شاہ نے گہری نگاہ سے خانم کو دیکھتے ہوئے کہا، خدا کا احسان ہے، خانم صحت مند ہیں۔ امیر شاہ کی آنکھیں یہی بتاتی ہیں۔ ہمیں تمہاری حکمت پر ناز ہے امیر شاہ، بے شک ہم جسمانی طور پر تندرست ہیں، لیکن تمہاری نگاہ بیمار ذہن کی تشخیص نہیں کر پائی۔ خانم نے مسکراتے ہوئے کہا، امیر شاہ اس موضوع پر لب کشائی کی جرت نہیں رکھتا، ہم نے تمہیں ایک خاص کام کے لیے طلب کیا ہے۔ حکم خانم، یہ کہنا ضروری نہیں ہے امیر شاہ کہ ہمارا راز تمہارے پاس امانت ہوگا، یہ اعتماد بیجا تو نہیں ہے؟ امیر شاہ کی رگوں میں دوڑتا خون پاک و صاف ہے۔ حکیم امیر شاہ گردن جھکا کر بولا، کوئی ایسی دوا موجود ہے جو کسی عورت کو ہمیشہ کے لیے بانجھ کر دے اور کوئی دوسرا علاج اسے بامراد نہ کر سکے؟ خانم نے کہا۔ امیر شاہ چونک کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے گردن جھکا لی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا، ہاں ہے۔ اسے ایسی شکل میں ہمارے سامنے پیش کرو کہ کسی کو آسانی سے استعمال کرایا جا سکے۔ سیاہ افی کی کینچلی جلا کر اس کی چٹکی بھر راکھ اگر کسی عورت کو استعمال کرا دی جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو سکتی ہے۔ کینچلی میرے پاس موجود ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا سفوف میں آپ کو پیش کر دوں گا۔ میں نے تمہیں اسی لیے زحمت دی تھی امیر شاہ،
خیال رہے جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے انحراف نہ ہو۔ حکیم امیر شاہ نے اجازت طلب کی اور چلا گیا۔ رات کو کھانے پر سب موجود تھے۔ شاہ نور بھی خود کو باز نہ رکھ سکی۔ دیور سے اسے بھی لگاؤ تھا، اب تک خود کو روکے ہوئے تھی، لیکن جب جوزیفائن اسکرٹ میں ملبوس لیکن اپنا چہرہ ڈھکے حویلی میں آئی تو اس نے زارق خان سے اجازت لے لی اور پھر ایک قیمتی زیور جوزیفائن کی نظر کر کے اسے گلے لگا لیا۔ آپ سب لوگوں کے لیے میرے دل میں بہت محبت ہے، لیکن افسوس ہمارے درمیان جو رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، میرے کمزور بازو انہیں دور نہیں کر سکتے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا جوزیفائن، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ نور نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ خانم پر اصرار طور پر خاموش تھی۔ پھر جب رسموں کے بعد دونوں چلے گئے تو خانم نے گہری سانس لی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ زارق خان نے بھائی سے کہا، تم پرانی حویلی ضرور چلے گئے ہو راول خان، لیکن یہاں کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، جب جی چاہے آ سکتے ہو۔ تنہائی ہوئی تو خانم نے کھانا کھلانے والی خادمہ سے پوچھا، دلبری تم نے احتیاط سے اپنا کام کر دیا ہے؟ ہاں خانم، پوری ہوشیاری سے۔ حکیم صاحب نے مجھے جو ہدایات دی تھیں میں نے انہی کے مطابق کام کیا ہے۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ خانم نے سونے کی 4 چوڑیاں دلبری کو دے دیں۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ پھر ایک شام شاہ نور کے ہاں ولادت کے آثار نمودار ہوئے اور رات کو چاند گرہن ہو گیا۔ آدھا چاند تاریکی میں ڈوبا ہی تھا کہ زارق خان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ حویلی کے چراغ گل کر دیے گئے۔ زارق خان کی آنکھوں میں پریشانی کے تاثرات تھے۔ دفعتاً تمام چراغ روشن ہو گئے۔ خادم ازل خان نے مسرتوں میں ڈوبے لہجے میں زارق خان کو اطلاع دی، شیر کوہ کا نیا سردار آ گیا خانہ، مبارک۔ کیا؟ شیر کوہ میں شیر کی دھاڑ ابری ہے، خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ زارق خان خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے ازل خان کو طلائی زنجیر دی اور اٹھ کر ماں کے قدموں میں پہنچ گیا۔ خانم شاہ نور کے پاس سے آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا زارق خان، یہ آپ کی دعاؤں کے طفیل ہے مادر، صرف آپ کی دعاؤں کا۔ آپ کو مبارک ہو، اس کی درازی عمر کی دعا کریں۔ بزرگ توقیر زماں کو دعوت دو، صبح کو بچے کا نام تجویز کریں، فوراً آدمی دوڑا دو۔ جو حکم مادر۔ زارق خان نے سعادت مندی سے گردن خم کر دی۔ بہت سے لوگوں تک اطلاع پہنچانی تھی۔ محل کے سب سے بلند مینار پر رکھا ہوا نکارہ بجنے لگا اور پوری بستی جاگ گئی۔ چند قاصد پرانے محل بھی پہنچ گئے تھے۔ سوتے ہوئے راول خان کو جگا کر یہ اطلاع دی گئی تو راول خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم لوگ صبح کو بھی آ سکتے تھے، اس نے خونخوار نگاہوں سے قاصد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خان کا حکم تھا کہ فوراً آپ کو اطلاع دی جائے۔ اوہ کون سا عجوبہ ہوا ہے؟ کون سا؟ اسی وقت جوزیفائن آ گئی۔ اس نے سونے کے سکے اطلاع لانے والوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خوشی کی اس خبر پر تمہارا انعام، اب تم لوگ جاؤ۔ راول خان منہ کھول کر رہ گیا تھا۔ اطلاع لانے والوں کے جانے کے بعد جوزیفائن نے کہا، یہ بڑی مشکل ہے راول خان، تمہیں بار بار سنبھالنا پڑتا ہے۔ اوہ جوزی، سمپولیا جنم لے چکا ہے، ہماری آرزوؤں کا دشمن، مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے تم نے، سانپ کا بچہ، واہ کیا عمدہ بات کہی ہے۔ سنو راول، اس سانپ کی حفاظت کرو، کوئی احمقانہ بات مت سوچنا اس کے بارے میں، اسے سانپ سے اژدہا بنا دو، سمجھے؟ اتنا زہریلا بنا دو اسے کہ یہ پہاڑ اس کی پھنکاروں سے جل کر راکھ ہو جائیں۔ یہ تمہارا سب سے اولین مشن ہے، اس میں کوتاہی ہوئی تو ہمارے خواب پورے نہ ہو سکیں گے۔ راول خان جوزیفائن کو دیکھنے لگا، پھر اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، مگر کیسے؟ جوزیفائن تمہارے پاس موجود ہے، فکر کیوں کرتے ہو؟ جوزیفائن نے ہنس کر کہا۔ پھر وہ دیر تک راول خان سے سرگوشیاں کرتی رہی۔ راول خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ جاؤ، بہت دیر ہو چکی ہے، تم جیسے چاہنے والے چچا کو اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اوکے باس، میری لگام تو تمہارے ہاتھ میں پہنچ ہی چکی ہے۔ راول خان اٹھتا ہوا بولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا بستی جا رہا تھا۔ بستی جاگ گئی تھی۔ راول خان نے بستی میں داخل ہوتے ہی ساتھ لائی ہوئی بندوق سے فائرنگ شروع کر دی اور لوگ چونک کر باہر نکل پڑے۔ شیر کوہ کے شیرو، اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہو، شیر کوہ میں نیا سورج طلوع ہوا ہے،
اور تمہارے گھر تاریک پڑے ہیں۔ روشنی کے لیے جو کچھ ہے جلا دو، 3 دن تک جشن مناؤ۔ میں راول خان اس جشن کا اعلان کرتا ہوں۔ راول خان پوری بستی میں دھماکے کرتا پھرا۔ زارق خان کو اس کی اطلاع ملی تو وہ مسکرا دیا، اسی لیے وہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچا۔ افسوس، اس کی تھوڑی سی غلطی نے میری آنکھیں بند کر دیں۔ میرا بھائی اتنا برا نہیں ہے۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو سردار کے محل کے سامنے پوری بستی جمع تھی۔ راول خان ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے زارق خان کے شانہ بشانہ تھا۔ نئے سردار کے لیے نظریں دی جا رہی تھیں۔ بزرگ توقیر خان جو مسجد کے پیش امام بھی تھے، استغراق کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے گردن اٹھائی اور آہستہ سے بولے، عادل خان، بچے کا نام عادل خان رکھا جائے۔ نہیں، میں اس کا نام تجویز کر چکا ہوں، اسے طغرل خان کے نام سے پکارا جائے۔ راول خان نے کہا، یہ شیر کوہ کی رسم ہے راول خان، سردار کا نام بستی کے سب سے بزرگ شخص تجویز کرتے ہیں۔ یہ میری آرزو ہے خان، ویسے میں ضد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ ناموں کا اثر پوری زندگی پر مرتب ہوتا ہے عزیزی، اور پھر اس بچے کی ذات میں کچھ الجھنیں پوشیدہ ہیں۔ معزز خان، تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری زمینوں پر نکل آنے کی معافی چاہتا ہوں۔ نام کی تبدیلی اگر ممکن ہو سکے تو کیر بابا، تو کیا حرج ہے؟ سردار حق رکھتے ہیں، مجھے کیا اعتراض ہے؟ تب پھر اس کا نام طغرل خان ہی رکھا جائے۔ زارق خان کو بھائی کی آرزو عزیز تھی۔ 7 توپوں کے دھماکے ہوئے اور شیر کوہ کے نئے سردار کے نام کا اعلان ہو گیا، طغرل خان۔ طغرل خان اب نامزد سردار تھا۔ زارق خان کا ولی عہد 3 دن تک جشن مسرت رہا۔ اس جشن میں جوزفائن بھی شریک تھی، لیکن خانم کی طرف سے دلبری کو نگرانی پر متعین کر دیا گیا تھا کہ اس پر نگاہ رکھے۔ کسی اور کے تو شاید تصور میں بھی نہیں آیا کہ دلبری جوزفائن کی نگراں ہے، لیکن جوزفائن نے ذرا سی دیر میں اس کا اندازہ لگا لیا، اور پھر 3 دن محل میں رہ کر وہ اس بات سے بخوبی واقف ہو گئی کہ خادمہ اس کی طاق میں ہے۔ وہ کسی خیال سے مسکرا دی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ جی دلبری۔ بہت اچھی عورت ہو تم، جتنی مستعدی سے سارے کام کر رہی ہو، میں دیکھ رہی ہوں۔ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ جوزفائن نے سونے کا ایک ہار گردن سے اتار کر دلبری کی طرف بڑھا دیا، اور دلبری ہکا بکا رہ گئی۔ لے لو، پریشان کیوں ہو؟ دلبری ہار لے کر بے پناہ خوش ہو گئی۔ اس نے بہت سی دعائیں جوزفائن کو دے ڈالی تھیں۔ کبھی پرانے محل آنا، میں تم سے بہت خوش ہوئی ہوں، کچھ ولایتی چیزیں دوں گی تمہیں۔ ضرور آؤں گی چھوٹی خانم، ضرور آؤں گی، میں انتظار کروں گی۔ قیمتی ہار نے دلبری کا مزاج ہی بدل دیا۔ لالچی عورت تھی، خانم کے پاس ہمیشہ سے کام کرتی تھی اور ان کی وفادار بھی تھی، لیکن خانم نے اسے اتنا قیمتی ہار کبھی نہیں دیا تھا۔ اس قیمتی ہار کو تو وہ خواب میں بھی اپنی ملکیت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پاگل ہو رہی تھی اسے دیکھ دیکھ کر، اور پھر اسے کچھ اور خیال آیا۔ اس نے خوبصورت میم کو خانم کے کہنے سے بانجھ کر دیا تھا، اور اب اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ یہ میم اتنی بری تو نہیں ہے، اسے افسوس ہونے لگا۔ 3 روزہ جشن ختم ہو گیا۔ نظریں گزاری جا چکی تھیں، صدقے اتارے گئے تھے، بہت کچھ ہوا تھا۔ خانم بھی خوش تھی۔ دلبری سے رپورٹیں موصول کی جاتی رہی تھیں، اور معلوم ہوا کہ جوزفائن نے کوئی مشکوک حرکت نہیں کی ہے۔ چوتھے دن تمام مہمان رخصت ہوئے تو جوزفائن اور راول خان بھی خانم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہمیں بھی اجازت درکار ہے مادر۔ تمہیں کیا جلدی ہے راول خان؟ چلے جانا، خانم کی بجائے زارق خان بول اٹھا۔ جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں بھائی صاحب، میں انہیں عبور نہیں کرنا چاہتا۔ میری تھوڑی سی ناسمجھی نے مجھے یہ دن دکھائے۔ حکم مادر سے مزید انحراف کر کے میں آپ لوگوں کی خوشبو سے محروم نہیں ہونا چاہتا، راول خان نے آزردہ لہجے میں کہا۔ زارق خان تڑپ گیا۔ نہیں راول خان، تم، جو فیصلہ ہو چکا زارق خان، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تمام لوگ جا چکے ہیں، راول اور اس کی بیوی کو بھی جانے دو۔ خانم نے کہا، اٹھو جوزفائن، چلیں۔ دراصل مادر، جوزفائن شاید یہاں کچھ دن رہنا چاہتی تھی۔ یہ بچپن ہی سے چھوٹے بچوں کی عاشق ہے، اتنے دن سے یہاں ہے، طغرل ہی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی ہے، اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرتی رہتی ہے، لیکن بے وقوف ہے، جانا تو ہے ہی۔ جوزفائن کھڑی ہو گئی۔ زارق خان نے کہا، طغرل تمہارا ہی بچہ ہے راول خان، چچا ہو تم اس کے، جب اسے دیکھنے کو دل چاہے آ جانا۔
جب اس قابل ہو جاؤ کہ تمہارے پاس جا سکے تو تم ہر وقت اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہو، یہ حق تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ شکریہ خان، راول خان نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور جوزفائن کے ساتھ باہر نکل گیا۔ زارق خان پریشان تھا۔ چند لمحات توقف کے بعد اس نے کہا، آپ مادر، آپ حد سے زیادہ بددل ہو گئی ہیں اس سے۔ اب مجھے یہ سب کچھ زیادتی محسوس ہونے لگی ہے اس کے ساتھ۔ میں اس کے الفاظ، اس کا وہ لہجہ کبھی نہیں بھول سکوں گی زارق خان، جس میں اس کے چہرے کی نقاب ہٹ گئی تھی۔ اب خواہ یہ کتنی دبیز نقاب ڈال لے، میری نگاہ اس کی تہ میں اتر جاتی ہے، خانم نے کہا اور زارق خان خاموش ہو گیا۔ ماں کا احترام مانے تھا، ورنہ ان کے اس خیال کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا۔ پرانے محل سے کچھ پرے آبشار کے نزدیک راول خان جوزفائن کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ جوزفائن نے کہا، اگر تم چاہو تو میرے بغیر بھی محل میں ہو آیا کرو، اب تو بھتیجے کا معاملہ ہے جسے تم بہت زیادہ چاہتے ہو۔ راول خان نے پرخیال نگاہوں سے جوزفائن کو دیکھا تو وہ پھر بولی، یہ ضروری ہے، 15 سال یہاں سے الگ رہے ہو، ایک نئی نسل تیار ہو چکی ہے شیر کوہ میں۔ یہ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، سردار کے بارے میں ان کے خیالات کیا ہیں، ان میں تمہارے کام کے لوگ کتنے ہو سکتے ہیں، تمہیں اس کا اندازہ ہونا چاہیے راول خان۔ ہاں یقیناً، لیکن لیکن کیا؟ یہ اندازہ تو مجھے ہو چکا ہے جوزی کہ یہ تمام احمق زارق خان کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کے خلاف کچھ سننا پسند نہیں کریں گے۔ ممکن ہے ایسا ہو، لیکن کیا اس بات سے تم ہار مان لو گے؟ یہاں آنے سے قبل تم نے مجھے ان پہاڑوں اور ان کے باشندوں کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے راول، کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے بھی انہی کے درمیان پرورش پائی ہو۔ اگر وہ سردار کو پسند بھی کرتے ہیں تو ناقابل تسخیر نہیں ہیں۔ انہیں تسخیر کرو، دولت سے، پیار سے، ان کی مدد کر کے، لیکن سب لوگوں کو نہیں، تمہیں صرف کام کے آدمی تلاش کرنے ہوں گے۔ اگر یہ لوگ ہمیں ہماری حیثیت کے مطابق قبول کر لیتے راول، تو ہم بھی یہاں رہنے والے دوسرے اطاعت گزاروں کی مانند زندگی بسر کرتے، لیکن موجودہ حالات۔ میں سب کچھ جانتا ہوں جوزی، اس گہری سازش کا جواب سازش سے دیا جائے گا، تم فکر مت کرو۔ اپنے ساتھیوں کا ایک گروہ بناؤ، اتنے احسانات کرو ان پر کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، یہ تمہاری پہلی کامیابی ہوگی۔ میں یہ کوشش شروع کر دوں گا۔ اس کے علاوہ راول قبیلے کا ایک کارآمد انسان بننے کے لیے تمہیں اور بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مثلاً یہ زمینیں بیکار پڑی ہیں، یہاں پانی کی کمی نہیں ہے، مجھے ایک ٹریکٹر منگوا دو، میں ان زمینوں کو قابل کاشت بناؤں گی۔ ہم یہاں سبزیاں لگائیں گے، مشغلہ بھی رہے گا اور دوسرے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ اچھی تجویز ہے، میں یہ کر لوں گا۔ دوہرا فائدہ ہے، تمہارا کردار محفوظ ہو جائے گا، تمہاری حیثیت بنے گی اور ہمارا کام بھی ہوگا۔ مجھے معاف کرنا راول خان، ایک احساس میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کیا خانم تمہاری سگی ماں ہیں؟ ہاں، سب سے زیادہ، تمہارے بھائی سے بھی زیادہ تمہاری مخالف ہیں۔ میں تمہیں اس کا ثبوت پیش کروں گی۔ راول خان سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، جوزی، ان 15 سالوں نے مجھے کچھ آسانیاں بھی فراہم کی ہیں۔ مثلاً میں اب ان پہاڑوں کا جاہل وحشی نہیں رہا ہوں، کوئی اندھا جذبہ میرے سینے میں موجود نہیں رہا ہے، میں وقت کو حالات کے ترازو میں تولنا سیکھ گیا ہوں۔ جو کوئی بھی میری راہ میں مزاحمت کرے گا میں اسے دشمن قرار دوں گا، خواہ وہ خانم ہو یا زارق خان۔ بے شک یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آؤ کچھ دور چلیں۔ راول خان خود بھی احمق نہیں تھا، لیکن چالاک جوزفائن نے اسے اس طرح جال میں پھانسا تھا کہ اب وہ صرف اسی کے ذہن سے سوچتا تھا اور اسے ہر شے اسی سوچ کے دائرے میں نظر آتی تھی۔ زارق خان کے محل میں اس نے اپنی ساکھ بہتر بنا لی تھی۔ اکثر وہ محل میں جاتا اور اس کا زیادہ وقت تغرل کے ساتھ کھیلتے ہوئے گزرتا، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ خانم ایسے لمحات میں بھی اس کی نگرانی کرتی ہے، تاہم اس نے اظہار نہ ہونے دیا تھا اور خانم سے بھی احترام سے پیش آتا تھا۔ جوزی نے اسے 2 چیزوں سے خاص طور سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا، غصہ اور جلد بازی، اور راول خان خود کو کنٹرول کیے رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دوسرے کام بھی شروع کر دیے تھے۔ شیر کوہ کے رہنے والے سب کے سب ہی شریف طبع نہیں تھے، گو ان کے دلوں میں خان زارق کے لیے اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ اپنے طور پر آزاد رہنے کے خواہش مند تھے۔
ان میں سب سے نمایاں حیثیت کا مالک خان تغلق تھا، ایک بڑا زمیندار جو سردار خان سے پشتنی اختلاف رکھتا تھا۔ وہ مغرور اور خود سر انسان تھا، عمر رسیدہ اور تجربے کار انسان تھا۔ راول خان کو اس نے اپنی زمینوں پر خوش آمدید کہا تھا۔ راول خانہ، میرے نوجوان دوست، کہو کہاں سیر کر رہے ہو اور کیسے نکل آئے ہو اس طرف؟ خوش آمدید، خوش آمدید، میری آرزو تھی کہ کبھی تم سے ملوں۔ تغلق خان نے زمین پر کام کرنے والے ایک خادم کو آواز دے کر چارپائی بچھوائی اور راول خان کو سرہانے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ پھر خادم کو حکم دیا کہ قہوہ تیار کرے۔ پھر وہ بولا، میرا نام تغلق خان ہے اور شرمندہ کر رہے ہو خان، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں بھول گیا؟ 15 سال کے بعد بھی تم نے مجھے یاد رکھا، یہ تمہاری محبت ہے۔ کہو کیسی گزر رہی ہے؟ پرانے محل میں تو بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہوگے۔ بس ٹھیک ہوں خان، میرے بھائی کو یہی پسند ہے تو میں کیا اعتراض کروں؟ برا مت ماننا راول، تمہارے بھائی کو تو شاید یہ بھی پسند نہیں، مگر مجبوری ہے کہ تم اس کے سگے بھائی ہو، ایک باپ کے بیٹے ہو۔ کیا مفتی صاحب نے تمہاری بیوی کے لیے فتویٰ دے دیا؟ نہیں، یہ کام جرگے کا تھا، جرگے کو اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے۔ زارق خان نے درخواست کی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تمہاری بیوی مسلمان نہ ہو جائے۔ اگر وہ مسلمان ہو جاتی تو پھر اسے ہماری عورتوں کی برابری حاصل ہو جاتی۔ جرگے نے اس فرنگن کی اولاد کو سردار نہ بنانے کا فیصلہ ضرور دے دیا ہے، لیکن یہ فیصلہ بدل بھی سکتا تھا۔ اب صورتحال دوسری ہے۔ اوہ، راول خان نے حیرت سے کہا، مگر اب یہ کانٹا بھی نکل گیا۔ اب تو ولی عہد پیدا ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ولی عہد پیدا نہیں ہوا تھا۔ زارق خان کو ایسی حرکتوں کی ضرورت نہیں تھی خان، میں یہاں کون سا سرداری کرنے آیا ہوں، سر جھکا کر اپنی پشتنی زمین کی خدمت کا جذبہ دل میں لے کر آیا تھا، مگر میرے بھائی نے مجھے تنہا کر دیا ہے۔ دل راز خان کا بیٹا اگر یہ سمجھتا ہے تو غلط ہے۔ 170 رائفلیں اس کے لیے آگ اگلنے کو تیار ہیں، اور یہ تغلق خان کے خاندان کی رائفلیں ہوں گی۔ بہت بڑی بات کہہ رہے ہو تغلق خان، بڑے آدمی بڑی بات کرتے ہیں خان، اور صرف اپنی سطح کے لوگوں سے۔ لو، یہ اس قول کی ضمانت ہے۔ تغلق خان نے اپنی مونچھ کا ایک بال توڑ کر راول خان کی طرف بڑھا دیا۔ دو شاطر شطرنج کی چالیں چل رہے تھے۔ راول خان بھی کم نہیں تھا، اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر تغلق خان کی مونچھ کا بال مٹھیوں میں دبا لیا، مٹھیاں چومی اور بال تغلق خان کو واپس کرتے ہوئے بولا، میں اس قیمتی امانت کو رکھنے کی جرت نہیں رکھتا خان، تمہارے بیٹے کی مانند ہوں، اور بیٹے باپ جیسے لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ان سے ضمانت نہیں لیتے، اسے رکھ لو، مجھے اپنے بزرگ پر اعتماد ہے۔ تغلق خان متاثر ہو گیا تھا، اس نے راول خان کے دونوں شانے پکڑے اور اسے سینے سے لگا کر بولا، آدھی رات کو اگر تغلق خان کی ضرورت پیش آئے تو آنکھیں بند کر کے چلے آنا۔ یاد رکھوں گا، راول خان نے کہا اور قہوہ پی کر وہاں سے چلا آیا۔ پرانے محل میں آیا تو دروازے سے سردار زارق کے چند خادم اندر داخل ہو رہے تھے۔ موسم کے پھل درختوں سے اترے تھے اور راول خان کے لیے تحفتاً آئے تھے۔ راول خان انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھ گیا۔ شبنمی میں جوزفائن نظر آ رہی تھی، جس کا رخ اسی سمت تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھی اور راول خان کے قریب پہنچ گئی۔ پھل لانے والوں میں وہ دلبری کو دیکھ چکی تھی۔ ہیلو راول خان، ہیلو ڈارلنگ، بور ہو رہی تھیں؟ بالکل نہیں، کچھ کام کرا رہی تھی۔ وہ دیکھو بائیں سمت کی کیاریاں کس حالت میں پڑی تھیں، میں نے انہیں صاف کرایا ہے۔ یہاں سفید گلاب لگوا رہی ہوں۔ یہ لوگ کیا لادے چلے آ رہے ہیں؟ پھل لائے ہیں شاید، آؤ دیکھ لیتے ہیں۔ ضرور دیکھو ڈیئر، اور ہاں سنو، جب انہیں دیکھ لو اور ان سے بات چیت کر لو تو میری نشست گاہ کے برابر والے کمرے میں آ جانا۔ آج میں تمہارے سامنے کچھ دلچسپ انکشافات کروں گی۔ کیا مطلب؟ میں اس کمرے میں نہیں آؤں گی، لیکن تم اس کے درمیانی دروازے سے ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو ضرور سننا۔ اب خاموش رہو، وہ قریب آ گئے ہیں۔ پھلوں کے ٹوکرے رکھتے ہوئے سالار خان نے رسمی گفتگو کی اور بتایا کہ یہ باغوں کے پھل ہیں، شکریہ، انہیں اندر پہنچا دو۔ راول خان خود بھی جوزفائن کے ساتھ اندر آ گیا۔ اس نے رسم پوری کی اور پھل لانے والوں کو انعام بخشا۔ اسی دوران جوزفائن نے دلبری سے کہا، تم میرے ساتھ اندر آؤ، تمہارا انعام میں دوں گی اور تم لوگ باہر بیٹھو۔
اس نے دوسرے خادموں کو اشارہ کیا، پھر غیر محسوس انداز میں راول خان کو اشارہ کر کے دلبری کے ساتھ اپنی نشست گاہ میں آ گئی۔ بیٹھو دلبری، یہی نام ہے نا تمہارا؟ ہاں چھوٹی خانم، تم نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا، آئی نہیں۔ ہم غلام ہیں چھوٹی خانم، آقاؤں کے، ہم صرف ان کی مرضی سے جیتے ہیں، ان کے اشاروں پر سوتے جاگتے ہیں، ان کے اشاروں پر متحرک ہوتے ہیں۔ آج اتفاق سے موقع ملا تو حاضر ہو گئی۔ نہ جانے کیوں تم سے اتنا پیار محسوس ہوتا ہے۔ میں نے تم سے چند چیزوں کا وعدہ کیا تھا، وہ لے جاؤ۔ اس وقت نہیں خانم، آپ کا خصوصی التفات بڑی خانم کو مشکوک کر دے گا۔ دلبری نے کہا۔ مشکوک؟ انہیں کوئی شک ہے تم پر؟ مجھ پر نہیں خانم، آپ پر۔ مجھ پر کیسا شک؟ آپ فرنگن ہیں خانم۔ ہاں ہوں۔ آپ کی زبان تو دوسری ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں تمہارے راول خان کی بیوی ہوں۔ راول نے مجھے اپنی زبان اچھی طرح سکھا دی ہے۔ افسوس وہ لوگ آپ کو اپنا نہیں مانتے، وہ سب آپ کے لیے دل میں کینہ رکھتے ہیں، آپ سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو خانم، آپ کو ایسا نقصان پہنچایا جا چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتیں۔ کیا؟ اس بار جوزفائن سچ مچ چونک پڑی تھی۔ میں اپنی خانم کی غدار نہیں ہوں چھوٹی خانم، ان کی وفادار ہوں، لیکن آپ جس قدر مہربان ہیں اس کے تحت میں بھی خود کو مجرم سمجھتی ہوں۔ مگر چھوٹی خانم، آپ خادموں کی حیثیت جانتی ہیں، وہ دیوار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے مجھے؟ اس دن خانم مجھے آپ کی نگرانی کی ہدایت کی گئی تھی، مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں آپ کی حرکات پر نگاہ رکھوں۔ کس نے کہا تھا؟ کون مجھ سے مشکوک ہے؟ کیا شاہ نور خانم؟ منجلی خانم تو فرشتہ صفت ہیں، لیکن بڑی خانم آپ کو ایک آنکھ پسند نہیں کرتیں۔ مجھے کیا نقصان پہنچایا ہے انہوں نے؟ آپ چھوٹی خانم، اب آپ کبھی ماں نہیں بن سکتیں، آپ کو بانجھ کر دیا گیا ہے۔ آپ مکمل بانجھ ہو چکی ہیں، دلبری نے بتایا۔ جوزفائن سکتے میں رہ گئی، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بمشکل تمام وہ بولی، مگر کیسے؟ کب؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ حکیم امیر شاہ کے مشورے پر آپ کو کھانے کے ساتھ سانپ کی کینچلی کھلا دی گئی تھی، اور یہ آخری چیز ہے۔ اس کے بعد جوزفائن کو چکر آ گیا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے بہت خوفناک تھا۔ بچے سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پہلے اس نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن پہاڑوں کی حکمراں بننے کے تصور سے اب اسے اس سے بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ بالآخر اس کی کوششیں اسے شیر کوہ کی خانم بنا دیں گی، اور اس کے بعد اس کی نسلیں ان پہاڑوں پر راج کریں گی۔ زارق خان اس سے کب تک مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسے آہستہ آہستہ کمزور کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن اس سنسنی خیز انکشاف نے دفعتاً اس نے ہسٹریائی انداز میں کہا، خود کو قابو میں رکھنا دوست، تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، خدا کے لیے جوش میں کھیل خراب نہ کر دینا۔ یہ الفاظ اس نے انگریزی میں کہے تھے۔ اسے خطرہ تھا کہ راول خان جوش میں دیوانہ نہ ہو جائے۔ کیا کہا خانم؟ دلبری نے پوچھا۔ کچھ نہیں دلبری، ایسا کس نے کیا؟ یہ تو بتا دو، کب ایسا کیا گیا؟ خانم کی ہدایت پر امیر شاہ نے کینچلی کا صفوف بھیجا تھا، اور اسی رات جب محل میں آپ کی پہلی دعوت تھی۔ جاؤ دلبری، تم جاؤ، اور سنو، تم میری ہمدرد ہو، میرا خیال رکھنا، مجھ سے دوبارہ ضرور ملنا، تمہارا انعام محفوظ ہے۔ جاؤ۔ جوزفائن کی حالت واقعی بگڑ گئی تھی۔ دلبری باہر نکل گئی اور راول خان اندر آ گیا۔ اس کا چہرہ شدت غضب سے دہک رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ روشنیوں کی مانند چمک رہی تھیں۔ بیٹھ جاؤ راول خان، میرے لیے پانی منگوا دو، پلیز، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کرو، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی ہوئی بولی۔ راول خان اسے دیکھتا رہا۔ مجھے پانی منگوا دو۔ راول، میری بات نہیں سنی تم نے؟ راول خان اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ پانی کے کئی گلاس پینے کے بعد جوزفائن نے خود کو پرسکون کیا اور مسکرانے لگی۔ خدا کی قسم راول خان، اگر مجھے گمان بھی ہوتا کہ یہ عورت اتنا ہولناک انکشاف کرنے والی ہے تو میں اس کی باتیں تمہیں سنوانے کی کوشش نہ کرتی۔ میں نے تو صرف اس دن کی بات۔ پلیز جوزی، پلیز، میرا خون کھول رہا ہے۔ یہ سب کچھ میری ماں نے کیا ہے۔ ماں نہیں راول، وہ ماں نہیں ہو سکتی۔ کوئی ماں کسی کے گھر کے چراغ نہیں بجھاتی۔
وہ تمہاری ماں نہیں ہے راول، وہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ آج میں یہ کھل کر کہہ سکتی ہوں کہ نئے محل میں تمہاری سب سے بڑی دشمن وہ عورت ہے جسے تم احتراماً بہت سے ناموں سے پکارتے ہو۔ اس عورت سے انتقام لیا جائے گا، اس عورت سے، راول خان نے صفاق لہجے میں کہا۔ اس سے انتقام میں لوں گی راول خان، بولو تم مجھے یہ حق دو گے؟ شیر کوہ میں ایک ایک شخص میرا دشمن ہے جوزی، میں دشمنوں کی کھچار میں ہوں، لیکن ہم یہاں سے فرار نہیں ہوں گے، ہمت نہیں ہاریں گے ہم لوگ، ہم ان دشمنوں کا خاتمہ کریں گے۔ یہ ذمہ داری صرف تمہیں اور مجھے سنبھالنی ہوگی۔ ہمارے دشمنوں نے ایسا وار کیا ہے کہ ہم پر جو ہماری ساری زندگی کے لیے داغ بن گیا ہے، ہم انہیں اتنا داغدار کریں گے کہ ان کی شناخت ممکن نہ ہو سکے۔ لیکن دوست، مجھے تمہارا سہارا درکار ہوگا۔ میں نہیں سمجھا جانے من، راول خان نے کہا۔ مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لی گئی ہے۔ مجھے اس کا حق دو راول کہ میں اس کا بدلہ لے سکوں۔ دیکھ لو، میں نے تم سے عدم تحفظ کی شکایت نہیں کی۔ میں جانتی ہوں کہ تم بھی بے بس ہو، لیکن اتنا تعاون ضرور کرو مجھ سے راول کہ جو کچھ میں کہوں تم صرف وہ کرو۔ کتنا ہی بڑا حادثہ پیش آئے ضبط کرو، کوئی زیادتی ہو برداشت کرو۔ یہاں صرف تم ہو راول، اور کوئی نہیں ہے میرا۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ لوگ میرے ٹکڑے کر دیں گے۔ میری بقا کے لیے اپنی حفاظت کرو۔ میں کال دیتا ہوں جوزی، تمہارے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے مجھ پر، بہت بڑی سزا دی گئی ہے راول، ایک انسان کی قوت برداشت سے بہت زیادہ۔ میں کبھی قبیلے کے سردار کی ماں نہ بن سکوں گی۔ میں جوزفائن بلک پڑی۔ جوزی، تمہارے آنسو مجھے خاکستر کر دیں گے۔ جوزی نہ رو، مجھے اپنا کال نبھانے دو جوزفائن۔ میں بس راول خان، میں اپنی زندگی میں آخری بار روئی ہوں، وعدہ اب کبھی نہیں روؤں گی، اور بھول جاؤ ساری کہانی، اور اب ضرب کی بازگشت کا انتظار کرو۔ اب دشمنوں کی شناخت کی ضرورت نہیں رہ گئی، دشمن سامنے آ گئے ہیں، اب صرف انتقام کی راہیں تلاش کرو۔ جوزفائن نے خود کو سنبھال لیا۔ مجھے اس حد تک امید نہیں تھی، راول خان بولا۔ میں نے کہا نہ بھول جاؤ آج کہاں وقت گزارا۔ تغلق خان سے ملا۔ یہ کون ہے؟ جوزفائن نے پوچھا، اور راول خان اسے تفصیل بتانے لگا۔ جوزفائن کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی تھی۔ راول خان کے خاموش ہونے کے بعد اس نے کہا، تغلق خان کو فوراً سنبھال لو، تحفے تحائف اور دوستی پیش کرو، لیکن خبردار دل میں جو کچھ ہے اس سے ابھی نہ کہنا، ٹھیک ہے؟ اس کے ذریعے دوسروں کو تلاش کرو۔ 170 آدمی زیادہ کام نہیں آ سکیں گے۔ کیا میں زارق خان کو اس قبیلے کے سردار سے محروم کر دوں؟ راول خان نے پوچھا۔ نہیں راول نہیں، تم اس کا تحفظ کرو۔ انتقام یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہلاک کر دو، انتقام تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ایک نئی موت دو۔ اتنا مارو اسے کہ موت اس کے لیے نعمت بن جائے، لیکن وہ موت سے بھی محروم رہے۔ جوزفائن کی آنکھوں میں جہنم سلگ رہا تھا، ایک سرد جہنم۔ پرانے محل کے اطراف سبزے سے بھر گئے تھے، تاحد نگاہ کھیت اور باغات لہلہانے لگے تھے۔ اکثر ان زمینوں پر کبھی راول خان اور کبھی جوزفائن ٹریکٹر چلاتے نظر آتے۔ شیر کوہ کے بہت سے لوگ ان کھیتوں میں کام کرتے، باغوں میں فصل ہوتی، کھیت کٹتے تو ایک باقاعدہ نظام کے تحت ان کی فروخت ہوتی۔ راول خان نے واقعی کام کیا تھا۔ اس کے دو ہی شوق تھے، اپنی زمین یا پھر تغرل، جسے وہ جی جان سے چاہتا تھا۔ تحائف کے انبار لگا دیے تھے اس نے تغرل کے لیے۔ تغرل صحیح معنوں میں اس کی آغوش میں پروان چڑھ رہا تھا۔ صبح ہوتی تو سب سے پہلے نئے محل جاتا، تغرل کو گھوڑے پر بٹھا کر لے آتا، اور پھر شام ڈھلے اسے محل میں چھوڑ آتا۔ جوزفائن بھی تغرل سے اتنی ہی محبت کرتی تھی، اور ان دونوں کی چاہت دیکھ کر کبھی کبھی تو خانم کو شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ وہ غور کرنے لگتی کہ کیا اس سے غلطی ہوئی، کیا وہ 15 سال کی جدائی میں راول خان کے لہجے، اس کے مزاج کو بھول گئی تھی؟ زارق خان تو اب راول پر جان دیتا تھا، اسے بھائی کی محرومیوں کا احساس تھا۔ یہ بات اسے معلوم نہیں تھی کہ خانم نے جوزفائن کو بانجھ کر دیا ہے۔ وہ کئی بار راول خان کو علاج کے لیے کہہ چکا تھا، ایسے موقع پر راول خان برداشت کر لیا کرتا تھا۔ تغرل میرا بیٹا نہیں ہے خانہ، بس وہ کافی ہے۔ کئی بار راول خان کے نئے محل میں واپسی کی بات ہو چکی تھی، لیکن اب راول خود منع کر دیتا تھا۔ میں یہاں سکون سے ہوں سردار، کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے۔
حکیم امیر شاہ کے بیٹے کی شادی طے ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا دلباز خان ایک سعادت مند نوجوان تھا۔ شیر کوہ کے لوگ ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہتے تھے، اور پھر حکیم امیر شاہ سب کے کام آنے والوں میں سے تھا۔ شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہو رہی تھیں۔ امیر شاہ کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ دلباز اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور کافی عمر میں پیدا ہوا تھا۔ شادی میں صرف ایک دن باقی رہ گیا۔ امیر شاہ کے گھر میں شادیانے بج رہے تھے کہ رات کو 10 بجے کے قریب 2 گھڑ سوار اس کے پاس پہنچے۔ وہ اس وقت اپنے مکان کے احاطے کے باہر کسی کام میں مصروف تھا۔ راول خان نے تمہیں فوراً طلب کیا ہے امیر شاہ، آنے والوں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت آس پاس کوئی موجود نہیں تھا۔ کیا بات ہے، کوئی بیمار ہے کیا؟ یہ نہیں بتایا، بس یہ کہا ہے کہ امیر شاہ جس حال میں بھی ہوں انہیں تھوڑی دیر کے لیے لے آؤ۔ چلو آخر ایسی کیا بات ہے، میں ذرا گھر میں کہہ آؤں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے امیر شاہ، تھوڑی دیر کی بات تو ہے، تمہیں گھوڑے پر واپس چھوڑ دیا جائے گا، آؤ۔ آنے والوں میں سے ایک نے کہا اور امیر شاہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ دونوں گھڑ سواروں نے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہ پرانے محل پہنچ گیا۔ راول خان نے اس محل کے صدر دروازے پر امیر شاہ کا استقبال کیا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے امیر شاہ کو لانے والوں کو دیکھا اور دونوں نے آنکھیں بند کر کے گردنیں خم کر دیں۔ اس اشارے میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خیریت خان، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ آپ کی ضرورت ہے حکیم صاحب، آئیے، راول خان نے کہا اور امیر شاہ کو لے کر محل کے اندرونی گوشے کی طرف چل پڑا۔ کوئی بیمار ہے؟ ہاں، کون؟ امیر شاہ نے پوچھا۔ میری بیوی۔ اوہ، کیا بات ہے، آپ حکیم ہیں امیر شاہ، یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے، آئیے اس کمرے میں آئیے۔ راول خان اسے لیے ہوئے ایک کمرے سے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ امیر شاہ نے تعجب کی نگاہ سے کمرے میں دیکھا، لیکن اتنی دیر میں راول خان کی کسی حرکت سے کمرے کی ایک دیوار میں خلا پیدا ہو گیا، جس سے روشنی ابھر رہی تھی۔ اس خلا میں سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ 10 سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا، جس میں تیز روشنی تھی۔ اس روشنی میں جوزفائن سرخ کمبل میں لپٹی ایک آرام کرسی پر دراز تھی۔ حکیم امیر شاہ آ گئے ہیں خانم۔ اوہ، یہ ہیں حکیم امیر شاہ، جوزفائن نے کہا۔ اب امیر شاہ کو ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہو رہا تھا، ضرور کوئی پراسرار بات تھی۔ امیر شاہ، میری بیوی ذہنی مریضہ بن گئی ہے، وہ ماں نہیں بن سکی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ امیر شاہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وجہ وہ جانتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے بولا، خدا کی مرضی خان، یہ سب انسان کے بس کی بات تو نہیں۔ کسی کو بانجھ کر دینا انسان کے بس میں ہے امیر شاہ؟ راول خان نے پوچھا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیسے حکیم ہو امیر شاہ، اتنا بھی نہیں جانتے؟ کیا علاج کرتے ہو شیر کوہ کے لوگوں کا؟ کیا عرض کروں خان؟ امیر شاہ کو پسینہ آ رہا تھا۔ سنو امیر شاہ، اگر کسی عورت کو سانپ کی کینچلی کا سفوف کھلا دیا جائے تو وہ بانجھ ہو سکتی ہے۔ یہ نسخہ اپنی کتاب میں درج کر لو، ممکن ہے اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ امیر شاہ کے پیروں کی جان نکلی جا رہی تھی۔ جوزفائن جلدی سے بولی، راول خان، حکیم صاحب قابل احترام ہیں ہمارے لیے، شاید وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، انہیں بیٹھنے کے لیے کرسی دو۔ او ہاں ضرور، بیٹھو امیر شاہ۔ راول خان نے کرسی کو ٹھوکر مار کر امیر شاہ کے سامنے کر دیا۔ امیر شاہ گرنے سے بچنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی خوفزدہ نگاہیں ان دونوں کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ کل آپ کے بیٹے کی شادی ہے حکیم صاحب؟ ہاں ہاں، امیر شاہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ بڑی مرادوں کے بعد یہ دن آیا ہوگا امیر شاہ، بڑا انتظار کیا ہوگا آپ نے، بہت خوش ہوں گے آپ۔ ہاں خان، میرے پہلے بیٹے کی شادی ہے۔ ہم سے کوئی قصور ہوا تھا کہ حکیم صاحب، کوئی نقصان پہنچا تھا آپ کو؟ نہیں، پھر آپ نے ہمیں ان خوشیوں سے کیوں محروم کر دیا؟ ہمارا بھی ایک بیٹا ہوتا، بڑا ہوتا، جوان ہوتا، اور ہم اس کی شادی کرتے، ہمیں بھی اتنی ہی خوشی ہوتی امیر شاہ، آپ نے ہمیں اس خوشی سے کیوں محروم کیا؟ میں نے خان، میں نے؟ کتے، جھوٹ برداشت نہیں کروں گا میں، مردود میرے سامنے صرف سچ بول۔ راول خان کا چہرہ اچانک وحشت زدہ ہو گیا اور امیر شاہ سہم گیا۔ مجھے مجبور کر دیا گیا تھا خان، خانم کا حکم تھا، ہم بھی تو انسان تھے امیر شاہ، آپ ہمیں بتا سکتے تھے کہ معزز خانم ایک گھناؤنی سازش کر رہی ہیں۔ راول خان نے پھر لہجہ بدل لیا۔
وہ امیر شاہ سے چوہے بلی کا کھیل کھیل رہا تھا۔ خانم کا عتاب نازل ہوتا مجھ پر۔ ادھر دیکھو امیر شاہ، اس طرف دیکھو، یہ شیر کوہ کے مستقبل کی خانم ہیں۔ یہ تمہیں حکم دیتی ہیں امیر شاہ کہ اپنی جگہ سے اٹھو، سامنے والی دیوار سے قریب جاؤ اور اس سے سر ٹکراؤ۔ اس وقت تک سر ٹکراتے رہو امیر شاہ جب تک تمہارا بیجا باہر نہ نکل پڑے۔ تعمیل ہو، خانم کے حکم کی تعمیل ہو، راول خان نے کہا۔ امیر شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ تعمیل ہو، راول خان گرجا۔ رحم کریں خان، رحم کریں، معاف کر دیں مجھ بد نصیب کو، مجھے معاف کر دیں خان، میرا ضمیر مجرم ہے، میں خود بھی شرمندہ ہوں آپ سے۔ اوہ ہاں امیر شاہ، یہ ہو سکتا ہے، خانم معاف کر سکتی ہیں تمہیں، میں تمہاری سفارش کروں گا ان سے۔ ایک بات بتاؤ امیر شاہ، کیا تم جوزفائن کا علاج کر سکتے ہو؟ کوئی ایسی ترکیب ہو سکتی ہے، کوئی ایسی دوا ہو سکتی ہے کہ یہ دوبارہ تولید کی قوت حاصل کر لیں؟ راول خان نے پوچھا۔ بدقسمتی سے نہیں خان، سانپ کی کینچلی کے زہریلے اثرات نے وہ قوت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے، اب یہ کسی طور ممکن نہیں ہے۔ ہمیشہ کے لیے؟ راول خان نے گہری سانس لی، پھر دونوں شانے ہلا کر بولا، تب تم بھی ہماری بد نصیبی میں شریک ہو جاؤ امیر شاہ۔ ہم بد نصیب ہیں کہ اولاد کی شکل کبھی نہیں دیکھ سکتے، اور تم وہ بد نصیب ہو جو عین شادی کے وقت اپنے بیٹے کی شادی نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شیر کوہ کی خانم کا فیصلہ ہے۔ مجھے معاف کر دیں خان، مجھے معاف کر دیں۔ کیوں خانم، کیا خیال ہے؟ نہیں امیر شاہ، تم نے ہمارے خلاف سازش کی، غداری کی ہم سے، مرتے ہوئے کچھ اور تحفے تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ سنو امیر شاہ، تمہاری نسل ہمیشہ کے لیے ختم کی جاتی ہے، یہ سزا تمہارے بیٹے کو ملے گی اور ملتی رہے گی۔ تمہارے خاندان میں داخل ہونے والی ہر لڑکی کو پرانے محل میں بڑے احترام سے مدعو کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی نئے جوڑے کی، اور تمہارے بیٹے کی ہر بیوی کو سانپ کی کینچلی کا کشتہ کھانا پڑے گا۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ان خوشیوں کو لے کر اب تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ جوزفائن نے پستول نکالا جس پر سیاہ سائلنسر لگا ہوا تھا، اور پھر اس نے پہلی گولی اس کے دماغ میں اتاری، دوسری دل میں اور تیسری پیٹ میں۔ امیر شاہ کا بدن کچھ دیر تڑپا، پھر سرد ہو گیا۔ جوزفائن نفرت بری نگاہوں سے اس کی لاش دیکھ رہی تھی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ چند لمحات کے بعد 4 آدمی اندر آئے اور خاموشی سے لاش اٹھا کر باہر نکل گئے۔ راول خان جوزفائن کے ساتھ باہر آ گیا، اور دونوں پرانے محل کے خوبصورت لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ جوزفائن خاموش تھی۔ جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو راول خان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اب کیا سوچ رہی ہو جو؟ ایک اہم بات خان، ایک اہم خیال آیا ہے میرے دل میں، جوزفائن نے پرخیال انداز میں کہا۔ کیا؟ تمہیں ایک اور شادی کرنی ہوگی راول، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ہمارے منصوبے مکمل نہیں ہوں گے۔ کیا؟ راول خان اچھل پڑا۔ کیا فضول بات ہے جوزی، ایک بیٹا ضروری ہے ہمارے لیے، ایک بیٹا چاہیے راول خان، آخر شیر کوہ کی سرداری کسی اور خاندان میں تو نہیں جائے گی، اور پھر تمہارے جرگے نے یہی فیصلہ تو دیا تھا کہ اگر تم شیر کوہ کی کسی لڑکی سے شادی کر لو اور اس کے بطن سے لڑکا پیدا ہو تو وہ شیر کوہ کی سرداری کا حق رکھتا ہے۔ ہمیں ایک ایسے حقدار کی ضرورت ہے راول۔ بہت مشکل مرحلہ ہے ہنی، یہ خطرناک ہوگا، تم عورت ہو، دوسری عورت کو برداشت کرنا ممکن نہ ہوگا تمہارے لیے۔ کون کہتا ہے کہ میں عورت ہوں؟ میں صرف تمہاری خلوت میں عورت ہوتی ہوں راول خان، ورنہ تم بالکل فکر مت کرو، جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہ بے حد ضروری ہے۔ لیکن راول، ہم بڑے لوگ ہیں، چھوٹے لوگوں کی مانند مت سوچو، ہمیں شیر کوہ کی تقدیر بنانی ہے، ہم اس کی تقدیر کے مالک ہوں گے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور مت کرو۔ لیکن پیاری، مجھ پر صرف تمہارا حق ہے، میں خود کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، بہت بڑا امتحان ہوگا یہ میرے لیے۔ تم پر صرف میرا حق ہے راول، لیکن تم زمین پر ٹریکٹر چلاتے ہو، اس میں بیج بوتے ہو، میں نے زمین سے رقابت تو نہیں کی، دوسرے بہت سے کام کرتے ہو، اس دوسری بیوی کا حصول بھی زمین کے ایک نئے ٹکڑے کا حصول ہے۔ اوکے، زمین کا یہ ٹکڑا بھی تم خود ہی تلاش کرو، لیکن خوب غور کرنے کے بعد، سمجھی؟ یس سر، جوزفائن نے ہنستے ہوئے کہا۔ معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔
شکریہ۔